اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں نے سوال و جواب میں سے 3 سوال نکالا ہے، تقریر بنا لیا ہے۔ زیادہ فقہی مسائل سے بجائے گھریلو زندگی، اخلاقی سوالات زیادہ آتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہمیں تو یہ علمی کلاس ہے، اللہ قبول کرے، یہ سب سے بڑی بات ہے، رسول اہل بیت خوش ہو جائے، بس ہمیں یہی چاہیے، یہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ تو 3 ایسے سوالات ہیں، میں پہلے سوال بیان کروں گی تاکہ آپ کو جواب نہیں دیا ہے، تاکہ ان کو پتا چلے کہ میں نے ان کا سوالات کا جواب دیا ہے تقریر کے صورت میں۔ پہلا سوال یہ ہے پوچھنے والی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ صلہ رحم بہت اہم ہے اور صلہ رحم کرنا واجبات میں ہے۔ اگر رشتہ دار اپنی تلخ زبان سے دل دکھاتے رہے، توہین ہماری کرتے رہے، اسے کیسے ہم دل کریں؟ طنز اور طعنہ توہین مسلسل کرتے رہتے ہیں، تو ہمارے کسی کے پاس دل بھی ہم نہیں کھول سکتے ہیں۔ اگر دل کھولیں گے تو غیبت ہو جائے گی، کہ اندر ہی اندر ہم ہماری یہ دل میں رکھتے ہیں باتیں، تو ہمیں ڈپریشن جیسا ہو جاتا ہے، یعنی ہمیں سکون نہیں حاصل ہو سکتا۔ ہم ایسے میں سکون کیسے حاصل کریں؟ صلہ رحم کا پرابلم ایک طرف طنز اور طعنہ دیا جا رہا ہے، دوسری طرف ہم غیبت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب سکون کا راستہ دکھائیے۔ پھر نیکسٹ بی والے یہ پوچھتی ہے کہ ہم حسن ظن رکھتے ہیں، پوزیٹیو میں جاتے ہیں، تو ہمیں گرانٹیڈ لے لیتے، وہ فور گرانٹیڈ ہمیں لے لیتے ہیں، وہ بھی ہمارا دل دکھتا ہے کہ وہ ہم نے فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ ہم تو پوزیٹیو ہی سوچیں گے۔ یہ ایک ہی عورت کا کوشچن۔ اب دوسرا کوشچن، ہم والنٹری کام کرتے ہیں کسی بھی ادارے میں، انسٹیٹیوشن میں، تو ہمیں کوئی سی بات کہی بھی نہیں مگر ہمارے پر بہتان لگائی جاتی ہے، ہمارے جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں، ہمیں جھوٹے قرار دیا جاتا ہے۔ تو ایسے ادارے میں کام کرنا چاہیے، جاری رکھنا چاہیے کہ چھوڑ دینا چاہیے؟ کیونکہ ہماری صحت پہ اثر پڑتا ہے، ہماری تندرستی، ہماری ہیلتھ پہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا بہتان، ان لوگوں کی غلط رویہ ہمارے سے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کام کو جاری رکھنا چاہیے کہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور تیسرا آخری سوال ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ صرف اللہ سے توقعات رکھنا چاہیے، only and only we should trust Allah and we should have امید on Allah۔ ہمیں اللہ کے پاس ہر چیز کی ایکسپیکٹیشنز ہونا چاہیے، بندوں سے نہیں۔ مگر کسی لوگوں کے ساتھ ہمارا رشتہ اتنا اچھا ہوتا ہے دونوں طرف سے، تو ہم ایک دوسرے پہ توقع رکھتے ہیں، ایکسپیکٹیشنز کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا رشتہ دونوں طرف سے بہت اچھا ہے۔ مگر اب یہ دیکھا گیا کہ کبھی ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کا دل دکھایا تو اتنی تکلیف ہوئی، کیونکہ اب ایکسپیکٹیشنز تو ٹوٹ گئے، توقع تو ساری ٹوٹ گئی، ایسا لگتا ہے پوری دنیا ٹوٹ گئی اور ہم ڈپریشن کے مریض ہو گئے۔ ان ایکسپیکٹڈ تھنگ ہوئی، اتنا ایک دوسرے سے محبت تھی، اتنا اچھا رشتہ تھا، انہوں نے ایسے دل دکھایا کہ ہمارا اس کے وجہ سے ہمیں ایسی اذیت ہوئی کہ ہم ڈپریشن کے مریض ہو گئے۔ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے اندر ایسی کون سی کوالٹیز پیدا کرنی چاہیے ان تکالیف سے ہم بچے اور ہمیں ڈپریشن سے اپنے آپ کو بچائے؟ تو یہ لوگ سمجھ لیں کہ ان کا سوالات میں پڑھ چکی، تب فقہ میں یہ سوالات نہیں آئیں گے۔ میں نے چند آیتوں کو، قرآن کی آیتوں کو چنا اور کچھ احادیثوں کو چنا، کیونکہ قرآن اور حدیثوں کو جب تک ہم جمع نہیں کریں گے ثقلین، تو ٹاپک باہر نہیں آتی ہے۔ ہم قرآن کے بھی محتاج ہیں، ہم حدیث کے بھی محتاج ہیں، دونوں کو جب جمع کرتے ہیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کون سی صفات اختیار کرنی چاہیے ڈپریشن سے بچنے کے لیے، تندرستی کی بھی حفاظت کرنے کے لیے، ہمیں ایسے لوگوں کا مقابلہ کیسے کریں۔ تو
تو پہلے سب سے پہلے میں نے سورہ رعد کی 13 نمبر کا سورہ ورس نمبر 11 کو میں نے انتخاب کیا. یہ اہم ترین پوری تقریر کا اہم ترین یہ بات ہے، اسی لیے میں نے ان کو سرنامے کلام ٹھہرایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا بانفسہم. اس آیہ مبارکہ میں سورہ رعد 13 نمبر کا سورہ 11 نمبر کی آیت میں اللہ فرماتے ان اللہ ویریلی بے شک ان لا یغیر بقوم، قوم کو اللہ تبدیل نہیں کرے گا. لا یغیر بقوم حتی یغیر، جب تک وہ خود بانفسہم خود کو تبدیل نہ کرے. اللہ کہتے تم ایک قدم آؤ میں 10 قدم آؤں گا، تم ایک ہاتھ کو بڑھاؤ میں 10 ہاتھ کو بڑھاؤں، تم میرے پاس چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا تمہارے پاس. حدیث قدسی کے جملے ہیں، تو حدیث قدسی بھی کو شامل کر دیا. مگر یہ پہلا قدم مشکل ترین قدم ہے. مگر ایک مرتبہ ہم نے جہاد بن نفس کر دیا، جہاد اکبر کر لیا، پہلا قدم اٹھایا جو بہت مشکل ترین ہے. تو ہم دنیا میں آئے امتحان کے لیے، تو ہر امتحان تو آسان نہیں ہوگی، کچھ امتحان مشکل ہوگی، کچھ آسان ہوگی. تو حقیقی ہمارا مقام بنتا ہے کہ جب مشکل امتحان میں ہم جہاد بن نفس کر کے کامیاب ہو. یہ ہے دنیا، آخرت بنانے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، مزرات الآخرہ. تو آخرت بنانا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، رسول اور اہل بیت کی خوشنودی حاصل کرنا ایک آسان کام نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے اور مشکل کام ہے، مگر کرنا پڑے گا. تو یہ آیت کو پہلے ہم واضح کہہ رہے کہ جب ہم اپنے کو نہیں بدلیں گے تو ہم اللہ کسی قوم کی بدلنے والے نہیں. اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتے ان تنصروا اللہ ینصرکم، یا الذین آمنوا، ہمیں خطاب ہے ڈائریکٹ. ان تنصروا اللہ، تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. دیکھا، فاذکرونی اذکرکم، تم اللہ کو یاد کرو تو اللہ تمہیں یاد کرے گا. پہلا قدم اٹھانا ہمیں ہے. ہر جگہ میں دیکھو پہلے ہمارے سے مانگا گیا. ایسی کئی آیتیں قرآن میں نے 2-3 کی یاد دلائی. تو سامنے والا اگر بدتمیزی کرتا ہے تو ہمیں اپنے کو بدلنا پڑے گا، وہ نہیں بدلے گا. ہمیں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، خدا ان کو توفیق دے. یہ ہمارا دل کیوں دکھاتا ہے، کیوں بہتان لگاتا ہے، کیوں ہمیں اچھے کام سے روکنا چاہتے ہیں. نہیں، ہم کام کو جاری رکھنا چاہتا ہے، وہ تو ہم نے روکنا چاہتے ہیں، مگر ہم کیوں اچھے کام کو روکے، بلکہ جہاد کرے، اپنے کو بدلے کہ ان کا مقابلہ کیسے ہم کریں. وہی ٹاپک ہے لاسٹ ٹائم کی، پوزیٹیوٹی میں آنا ہے، پوزیٹیو تھنکنگ میں آنا ہے، کچھ کرنا ہے، پوزیٹیوٹی کو سوچنا ہے، اور بار بار اپنے کو یاد دلایا جائے کہ ہم امتحان کے لیے دنیا میں آئے. تو مشکل امتحان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آسان امتحان جیسے سورہ دہر ہے اسی لیے کہ ول پاور کو اسٹرانگ کرنا، اسٹرانگ ارادہ کرنا کہ مجھے گناہ نہیں کرنا ہے، مجھے اپنے کو بدلنا ہے. مجھے سامنے والے کے لیے تو دعا کرنا ہے کہ وہ بدلے، مگر مجھے خود کو بدلنا ہے تاکہ میں اس جہاد میں نفس میں کامیاب ہو جاؤں. مجھے بدلنا ہے. تو اسی لیے تو علماء بتاتے ہیں معصوم کی حدیث کی روشنی میں کہ سورہ دہر خاص اسی لیے کہ اسٹرانگ ارادہ، اسٹرانگ ول پاور کرنے کے لیے سورہ ہے. اس کی 2-3 آیت میں کیا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو ملے جوئے نطفے سے پیدا کیا. نبتلیہ، سارا زور امتحان پہ، نبتلیہ ایگزامینیشن کے لیے، ہم نے ان کو امتحان کے لیے پیدا کیا. اسی لیے پھر ہم نے کیا کہ فوراً فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم ان کے سننے والے کان دیا اور دیکھنے والی آنکھیں دی. سمیعا بصیرا، سماعت کی صفت دی، دیکھنے کی صفت دی، تاکہ یہ 2 اعضاء و جوارے استعمال کرے ہدایت کے لیے. یہ ٹول سے رائے حق پہ رہنے کے لیے ان کو استعمال کرنا ہے. جو سنو ان پہ عمل کرو، جو دیکھو سے عبرت حاصل کرو اور اپنی زندگی بناؤ. تو یہ دونوں اعضاء و جوارے اللہ نے آرگنز دیا ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل، پھر ہم نے اللہ کہتے ہیں میرے راہ میں ہدایت دے دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا. دیکھا، پھر میں نے آزاد چھوڑ دیا، تم شکر و گزار بنو کہ کفرانی نعمت کرو، تمہیں چھوڑ دیا ہے.
زبان جیسی قیمتی نعمت میں نے دی، آنکھ کان میں نے دیا، میں نے عقل دی، میں نے فطرت، بہترین فطرت پہ پیدا کیا، میں نے انبیاء بھیجا، میں نے اولیاء بھیجا، میں نے ائمہ بھیجا، میں نے کتابیں بھیجی، عقل جیسی نعمت دی جو باطنی رسول ہے، باطنی نبی ہے، سب کچھ میں نے ہدایت کے سارے سامان دے دیا، پھر آزاد چھوڑ دیا، کیونکہ میں نے نبتلی کے لیے پیدا کیا ہے، ایگزامینیشن کے لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس ایگزامینیشن پاس ہونا آسان نہیں ہے۔ ہمیں کبھی نہ کبھی ایگزامینیشن ہال میں تو بیٹھے ایگزام دینے کے لیے، پرچہ کرتے رہتے، میرے قریب والا پرچہ کو غلط آنسر کر رہا ہے، میں تو کاپی نہیں کروں گی نا، میں تو میرا بیسٹ کروں گی، میرا ٹرائی کروں گی، مجھے تو فرسٹ گریڈ چاہیے۔ تو ہم ایک دوسرے کو کاپی نہیں کریں گے، اچھے کام میں کاپی کرتے ہیں، اچھے کام میں ایک دوسرے کو کبھی، برے کام میں ہم کاپی نہیں کریں گے، ان سے بہتر بننے کی کوشش کریں گے۔ پھر گھنٹی ہوتی ہے، 3 گھنٹے کا پیپر ہے، تو گھنٹی بجتی ہے کہ پیپر ٹائم اپ، ٹائم از اوور، ابھی تمہارا پیپر ہم کلیکٹ کریں گے، اب چیکنگ کا ٹائم شروع ہوگا۔ تو بس یہ گھنٹی ملک الموت ہے، ہم ایگزامینیشن کے پیدا ہوئے، ملک الموت آئے کہاں ابھی تمہارا پیپر دے دو، توحید کا پیپر، عدالت کا پیپر، نبوت، امامت، قیامت کا پیپر، نماز و روزہ، حج و زکات، فروع دین کا، اخلاقیات کا پیپر، تولا تبرا کا، ہم ابھی کریکٹ کریں گے، چیکنگ ہوگی ابھی تمہاری، تو ایگزامینیشن کے لیے آئے، بس یہ ہے دنیا۔ تو پھر ہمیں بہت محنت کرنی ہے، ایک اچھا انسان، اچھا مومن، اچھا اہل بیت کے ماننے والے کو ہم منتظر امام ہے، ہم امام زمانہ کی انتظار کرتے، امام کو ہمارے خوش اخلاق چاہیے، تو بہت جد و جہاد کرنی پڑے گی، جتنا ہم آسان سمجھتے، جہاد بالنفس اتنی آسان چیز نہیں ہے، محنت تو مشقت ہے، صبر و تحمل ہے، فوربیرنس، حلم کی صفت چاہیے ہمیں، غصے کو ضبط کرنا پڑتا ہے اور نیکی کو جاری رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ ابھی 2 آیت، اس طرف 2 آیت ہو گئی۔ اب ہم نے دیکھی تیسری آیت میں کیا کر لوں گی، تیسری آیت میں آیت کہتی ہے سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء بھی کہتے ہیں ان کو، 17 نمبر کا سورہ، ورس نمبر 7 کا بیچ میں والا جز ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، ان احسنتم، جس نے نیکی کی، احسنتم خود کے لیے کی، اپنی خود کی بھلائی کی، وان اسأتم فلہا، برائی کی تو اپنے خود کی برائی کے لیے کیا، یعنی انسان اچھائی کرتا ہے تو اچھائی ان کے پاس لوٹ کر آتی ہے، انسان نے برائی کی تو برائی ان کے پاس لوٹ کر آتے، یہ اللہ کا قانون ہے، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک یہ قانون رہے گا، تم اچھائی کرو گے تمہارے پاس پلٹ کے اچھائی آئے گی، تم برائی کرو گے کسی کا دل دکھاؤ گے یہ تمہارے پاس پلٹ کے آنے والی برائی، اس کا عذاب ہمیں بھگتنا ہے، جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ تو تم احسن تم نیکی کرو، تمہاری خود کی بھلائی کرو، یہی مولا علی کا جملہ بار بار میں ہر کئی مجلسوں میں پڑھتی ہوں، درس میں بھی، امام کی آج تک میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا، مولا پورا اسلام احسان مند آپ کا، اگر میں نے کیا تو میری خود کی بھلائی کے لیے کیا، میں نے خدا کی خوشنودی حاصل کی، میں نے جنت کو کمایا، میں نے درجہ حاصل کیا، تو جو کرتا ہے اچھا ہے خود کے لیے کرتا ہے، جو برا کرتا ہے خود کے لیے کرتا ہے، تو یہ دماغ میں آیت رکھنے سورہ بنی اسرائیل کی 70۔ پھر اتنے حد تک کہ سورہ زلزال کی آخری 2 آیت میں ایک آرڈینری مومن فقیہ بن گیا، اس نے کہا یہ آخری 2 آیت سورہ زلزال 99 نمبر کا سورہ، آیت نمبر 7 اور 8، یہ 2 آیت وہ ان کو فقیہ بنا، پورا دین کو سمجھ لیا کہ پورا دین عدالت پہ مبنی ہے، اللہ اتنا عادل ہے، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، an atom of good you do going to see it, an atom of evil you do going to see it، ایٹم کی بات کرتا ہے، ذرہ برابر نیکی کی تم دیکھو گے، ذرہ برابر برائی کی تم دیکھو گے۔ دیکھا، جان بوجھ کر میں نے چاند آیت اٹھائی تاکہ قرآن کا درس، اکثر یہ کلاس شروع ہوئی تھی قرآن اور فقہ کے لیے، تو اخلاقیات میں تبدیل ہو گئی ہے، تو اچھا ہے تمہیں کو کچھ قرآن کی آیت لینی چاہیے تو ہم قرآن سے بھی مطالعہ کریں، ان سے بھی ہمارا وابستہ لے، آیت نمبر دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان سے مطالعہ کرو، میں تو تھوڑا تھوڑا ہر آیت میں بتاتی ہوں، مگر آپ کو تفسیر نمونہ میں، المیزان میں آپ کو تفصیلات ملیں گے، بہت مزہ آئے گا، مگر درس ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، اسی لیے ہم تفصیل میں نہیں جاتے، مگر اشارہ دے دیتے کہ آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا۔
پھر لوگ ڈر جاتے کہ میری مذاق ہوتی ہے، میری توہین کرتے ہیں لوگ، میری مذاق اڑاتے ہیں، ہماری یعنی وغیرہ وغیرہ، ہیومیلیٹ کرتے ہمیں، طنز اور تانا دیتے ہیں ہمیں، ہمارا رشتہ دار وغیرہ سب جس سے ہم کام کرتے ہیں، جو جھوٹے الزام لگاتے ہیں. کے لیے ہر روز سورہ یاسین میں ہمیں یاد دلایا جاتا. سورہ یاسین 36 نمبر کا سورہ ہے، ان کا ورس نمبر 30. ہر روز ہمیں کون یاسین ہر کوئی ہر روز پڑھتا ہے. 30 نمبر میں آیت میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، یا حسرۃ علی العباد ما یاتی من رسول الا کانوا به مستہزئون. یا حسرت، ہائے افسوس، اللہ افسوس کرے، افسوس، اللہ افسوس کرے ان کے بندوں پہ. یا اللہ عباد، میرے اس بندوں پہ افسوس ہے. کیا افسوس ہے؟ ما یاتکم من رسول، کوئی ایسا رسول یا نبی میسنجر نہیں آیا، ما یاتکم من رسول الا کانوا به مستہزئون، کہ ان کی مذاق نہ اڑائی گئی ہو، ان کی توہین، ان کی ہیومیلیٹ نہ کیا گیا، ان کی ذلیل نہ کیا گیا ہو. کوئی ایسا نبی نہیں گزر، جبکہ معجزات دیکھتے تھے، ان کے کمالات کو دیکھتے تھے، ان کی معصومیت کو دیکھتے تھے، عصمت کی صفت سب دیکھنے کے باوجود ان کی مذاق اڑاتے تھے، ان کی توہین کرتے تھے. تو پھر ہمیں کیسے لوگ چھوڑیں گے؟ ہم تو گنہگار ہیں، ہمارے لیے تو فائدہ ہے، ہمارے تو گناہ کے بخش کا سامان بنا. جو معصوم کو دنیا نے نہیں چھوڑا، حضرت زکریا کو کیا تہمت دی؟ توبہ توبہ توبہ، زنا کی تہمت. حضرت داؤد کو وغیرہ کے کیسے تو رسول اللہ کو کیا کہا؟ پاگل تک بھی کہا. جس کو صادق امین کہتے تھے وہی لوگ پاگل، جادوگر، شاعر کہنے شروع کر دیا نا. یہ اتنی تہمت ہے، اتنا ذلیل کرتے تھے، پتھر پھینکتے تھے، گندگی پھینکتے تھے، نجاست پھینکتے تھے، اور رسول خاموشی سے گزر جاتے. جو افضل العالمین ہے، یہ ماڈل ہے ہمارے. ہم یہ نہیں کہ کہاں رسول کہاں نبی کہاں، یہ ماڈل ہے، کچھ تو اپنانا پڑے گا، ہمارے لیے اسوہ حسنہ بن کے آئے. ہم یہ بار بار نہیں کہہ سکتے وہ تو معصوم تھے، یہ سب برداشت کر سکتے، ہم تو غیر معصوم کیسے برداشت نہیں. ہمارا فائدہ الگ ہے، وہ تو معصوم تھے مگر ہم گنہگار ہے، تو ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا گناہ کی معافی کا بخش سامان بن گئے. اگر کسی نے ہماری توہین پوزیٹو تھنکنگ میں آ گئے. اب بس یہ چند آیت کی خالی مجھے تلاوت کرنی تھی. اب میں ہمارا موضوع شروع ہو چکا ہے اس آیت کی روشنی میں. تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا. ہمیں سب سے پہلے دیکھو، جتنا قرآن کا مطالعہ اور احادیث کا مطالعہ کریں گے اتنی ہماری زندگیاں کامیاب بنیں گی، کامران بنیں گی. تو ہم اب دیکھیں کہ چوتھے امام نے کیا کہا اپنے صحابی کے. چوتھے امام نے اپنے صحابی سے یہ کہا کہ جب وہ بہت پریشان تھے کہ لوگ طنز تانا دیتے ہیں، لوگ پریشان کرتے وغیرہ، لوگ اذیت دیتے ہیں وغیرہ، بہت لوگوں نے. تو چوتھے امام نے کیا کہا؟ ڈونٹ بلیم پیپل، لوگوں کو قصوروار نہیں بناؤ بلکہ اپنے آپ کو قصوروار بنائے. اپنے آپ کو قصوروار بنائے. کیسے اپنے آپ کو قصور؟ کہ ضرور مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، اللہ نے یہ موقع دیتا ہے، بخشش کا سامان ہے، مغفرت کا سامان ہے کہ فلانا نے میرا دل دکھایا، اب اللہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ بخشا جائے. لوگوں کو بلیم مت کرو، تمہاری گروتھ ہوگی، تم گرو ہو جائیں گے، تم بلند مقام جائیں، تم اللہ کی قربت حاصل کرو گے. تم چھوکو ضرور، شاید مجھ سے کوئی غیبت ہو گئی آج، شاید میں نے کسی کی غیبت سن لی آج، شاید میں نے جھوٹ بولیا ہوگا، شاید میں نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، شاید میں نے آج بے پردگی کی، شاید آج مس گیدرنگ میں میک اپ کے ساتھ چلے گئی، لوگ نامحرم دیکھ لیے مجھے، آج کاش میں نے آج موزے نہیں پہنا تھا، دیور نے دیکھ لیا میرا پیر کو، وغیرہ وغیرہ. فوراً تدبر کرے، تفکر کرے کہ میرا کوئی گناہ نہیں، اللہ مجھے اتنا چاہتا ہے، اللہ loves me so much کہ اس نے میرا طنز اور تانا دیا، میرا دل دکھا اور میرے گناہ کی بخشش کا سامان. میں اس کو بلیم نہیں کرتی ہوں، مجھے بلیم مائی سیلف. میرا کوئی گناہ تھا کہ اللہ نے ان کو تو اللہ عذاب دے گا، ان کو تو اللہ نہیں چھوڑے گا، مگر ہمیں تو پوزیٹو میں آ گئے، کہ میرے گناہ کا بخشش کا سامان. یہی چوتھے امام نے پورا کوڈ آف کنڈکٹ دوسری جگہ میں زہری کو بتایا. جب زہری مولا کی خدمت میں آیا، بہت بار بار آپ سن چکے ہیں
مگر سوالات آئے ہیں تو مجھے جواب دینا، مجھے ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ سوال تو یہ زہری آئے بہت پریشان تھے. آئی چوتھے امام، ابھی وہ کہے اپنی پریشانی سے پہلے امام تو پہچان گئی چہرے سے کہ بہت پریشان حال، معصوم ہوتے. تو کہا زہری پریشانی کس لیے؟ امام کو بھی مدد کرنی ہے، ورنہ امام بےہودہ سوال نہیں کریں گے ہماری ہمیں تو صرف پوچھنا ہے، پوچھنے کی خاطر. امام کو تو تربیت کرنی ہے، امام کو تو درس دینا ہے، امام کو تو ان کی زندگی بنانی ہے. کہا زہری پریشانی کس لیے؟ کہا مولا چاروں طرف سے لوگ پریشان کر رہے، طنز طعنہ اذیت، وہ لوگ بھی جس پہ میں نے احسان کیا ہے وہ احسان فراموش ہو کے مجھے تکلیف پہنچا. اب اس نے اپنی کمپلین تو کر لیا امام کے پاس، اب امام کی تربیت شروع ہو گئی. بہت قیمتی، میں تو کہتی ہوں ہر گھر میں یہ جملے لٹکا کے رکھنا چاہیے. امام کے مفہوم میں بیان کر، الفاظ میرے ہیں، امام کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. امام نے پہلی بات کیا کہ زہری زبان کی حفاظت کر. زبان دوست کو دشمن بنا دیتا ہے. زبان کی حفاظت، پہلی چیز زبان. ہم کبھی زبان کو اتنا مس یوز کر لیتے ہیں ہمیں خود کو پتہ نہیں ہوتا. اسلام نے اوور فرینک بھی قبول نہیں کیا. وہ تو ابھی ہم ذکر کریں گے، جو لوگ دل دکھاتے، طنز و طعنہ دیتے، جو لوگ توہین کرتے ہیں، مذاق اڑاتے، ان کا کیا گناہ ہے، ابھی ہم اس کا ذکر بعد میں کریں گے. میں ان کو تو پوزیٹو تھنکنگ طرف لے جاؤں کہ جنہوں لوگوں نے مجھے سوال پوچھا ہے ان کا حق بنتا ہے کہ پہلے ان کو میں بتا دوں. پوزیٹو میں آنا ہے، پوزیٹو میں. چوتھے امام نے پورا کوڈ آف کنڈکٹ پوزیٹو تھنکنگ میں دیا پورا. اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ جب شبلی نے حج کیا فلسفی کے بغیر، امام نے کہا ایسی حج کیا تو نے کیا فلسفے کے بغیر. امام نے جب ان کو پوچھا کہ خانے کعبہ کو تم نے دیکھا تو کون سی دعا کی، انہوں نے کہا کوئی دعا نہیں کی. امام نے تعلیم کیا کی، تو خانے کعبہ کو دیکھتے تو کاش یہ دعا کرتے کہ میری سوچ اور میری زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے. سوچ اور زبان، دیکھا پہلے سوچ کا، پوزیٹو تھنکنگ ہوگی تو پوزیٹو زبان، تو زبان پوزیٹو میں حرکت کریں گے. جیسی سوچ ایسی زبان، ایسا دل کی پاکیزگی ہوگی تو اچھی زبان ہوگی، اچھی سوچ ہوگی تو اچھی زبان ہوگی. اور زبان دماغ اور دل کے درمیان میں ہے، تو دل کو صاف رکھنا ہے، سوچ کو صاف رکھنا ہے، تو زبان خود بخود اچھی رہے گی. امام نے پہلا جملہ کہا زبان کی حفاظت کرو. وہ ڈپریشن لاتا ہے، وہ پریشانیاں لاتا ہے. زبان جو انسان پہ غمزدہ کر دیتا ہے، اگر مس یوز ہوا ان کو تکلیف اور ڈپریشن میں مبتلا کر دیتا ہے، ان کو تکالیف اور مشکلوں میں پھنس جانا پڑتا ہے. پھر امام نے کیا کہا، زہری اگر تو یہ سوچ کے اسلام تو بھائی چارہ کا مذہب ہے، تیرے سے جتنے بڑے ہیں اسلام میں تیرے باپ ہے، تو کیا تیرا سگا باپ تجھے دل دکھائے گا تو کیا دل میں رکھے گا؟ تو ہر تیرے سے بڑے کو تیرا باپ سمجھ تو نظر انداز کر دے، معاف کر دے. امام دیکھو کہتے کیا سوچ اس وقت، یہ سوچ کہ میرا باپ ہے، تیرے سے چھوٹا تجھے تکلیف پہنچایا، تیری اولاد سمجھ. اگر تیری اولاد نے تیرا دل دکھایا تو کیا ان سے تو ناراض ہو جائے گا؟ تیرے برابر والا نے دل دکھائے تو تیرا بھائی سمجھ. اسلام بھائی چارہ کا ان المومنین اخوہ، تیرا بھائی کو تو معاف کر دے گا، سگے بھائی کو. تو ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے، معاف کر دو. پھر امام نے کہا اس سے تیرے ڈسپلن نہ ہو سکے، اس سے تیری تربیت نہ ہو سکی. اب امام مزید تربیت کرتے، اب اس سے تیری ڈسپلن نہ ہو سکے. تو یہ نہیں کر پایا کہ بڑے کو باپ سمجھ کے چھوٹے کو اللہ سمجھ کے برابر. تو یہ سوچ کہ جتنے لوگ میرے سے بڑے ہیں نا، کیونکہ ان کو زندگی زیادہ ملی مجھ سے، تو نیکی کرنے کا بھی ٹائم زیادہ ملا، تو اس نے مجھ سے زیادہ نیکی کی ہے تو لہٰذا مجھ سے بہتر. اللہ کے نزدیک وہ زیادہ نیکی کی ہے تو اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے. تو کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک میرے سے بہتر ہے تو میں ان کو معاف کر دیتا ہوں. تیرے سے چھوٹا نے تیرے دل دکھایا تو تو یہ سوچ کہ اس سے تجھ سے کم گناہ کیا ہے. اگر کم گناہ کیا ہے تو تجھ سے بہتر ہے اللہ کی نگاہ میں. عند اللہ بہتر ہے تجھ سے. تو جو اللہ کی نگاہ میں جو بہتر ہو ان کو تو درگزر کر دے، معاف کر دے. تیرا برابر ہم عمر کا تیرا دل دکھایا
تو اپنا عیبوں کو تو جانتا ہے، تجھے یقین ہے کہ میرے میں یہ عیب ہے، میرے میں یہ عیب ہے، مجھے غصہ آ جاتا ہے، میرے زبان غلط یوز وغیرہ وغیرہ. ان کے عیب کے بارے میں تجھے یقین نہیں ہے، شک ہے. تو یقین شک پہ حاوی ہے. تو تیرے عیب تجھے یقین ہے، ان کے عیبوں کے بارے میں تجھے شک ہے، تو یقین شک پہ حاوی ہے. تو لہٰذا وہ تجھ سے بہتر ہے، تو تجھ سے بہتر. جو اللہ کی نگاہ میں تجھ سے بہتر ہے تو اس کو معاف کر دے، کہ جو اللہ سے نزدیک بہتر ہو اس کو معاف کرنا ہی چاہیے. اگر تجھے اس سے بھی ڈسپلن نہیں ہوا، اب دیکھو ایمان، اگر اس سے بھی تجھے صبر نہیں آیا، برداشت نہیں ہو سکا، تو یہ سوچ کہ جس نے تجھے بدتمیزی کی، تجھے گناہ کی معافی کا اپورچونٹی دے دیا. دیکھا، یہ جملہ تھا، تجھے تیرے گناہ کا بخشش کا سامان بن گیا، فوراً استغفار کر لے. ایک موقع ملا تجھے، اس نے دل دکھایا. دل میں رکھنا نہیں چاہے کہ ڈپریشن آ جائے، خوش ہونا چاہے کہ خدا مجھے یہ ملا. اپنی تربیت کر، کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں کہ دل کھولنا کہ غیبت ہو جائے، ضروری نہیں ہے. یاد کرے اماموں کی باتیں. پھر تو تم یہ سوچ، اگر کسی نے تجھے عزت دی تو یہ نہیں سوچنا میرے میں کوئی خوبی ہے. دیکھا، امام ڈسپلن کرتا. کسی نے ذلیل کیا، طنز دیا، تانا کیا، تو یہ سوچ کہ میری گناہ کا بخشش کا سامان بنا. مگر کسی نے عزت دیا تو یہ نہیں سمجھتا کہ میرے میں کوئی خوبی ہے اس لیے مجھے عزت نہیں. ان کی خوبی اخلاق کی جو میری عزت کرتا ہے. کیسا امام خوش اخلاق بنانے کے لیے ایک پورا کوڈ آف کنڈکٹ ہمیں دیتا ہے، پورا کوڈ آف کنڈکٹ خوش اخلاق بنانے کے لیے. تم یہ سوچو کہ یہ ان کے اخلاق کتنا بہتر ہے کہ مجھے اتنا احترام کر رہا ہے. پھر آخری میں امام فرماتے، تو نے یہ جملہ کہا کہ میں نے ان لوگوں پہ احسان کیا ہے، وہ احسان فراموش ہو گئے. تو نیکی کس کے لیے کرتا ہے؟ ہاں، مولا خدا کے لیے. نہیں، یہ زبان سے تو کہہ رہا. اگر تو واقعی خدا کے لیے کرتا تو یہ جملہ ہی نہ کہتا کہ میں لوگوں پہ احسان کیا، وہ احسان فراموش ہو گئے. تو کہتا ہی نہیں ہے جملہ کہ احسان فراموش ہو گئے. اللہ کے لیے انسان کرتا ہے تو اللہ سے توقع رکھتا ہے. ایکسپیکٹیشن شوڈ بی فرام اللہ. نیکی میں فی سبیل اللہ کیا تو پھر اللہ سے توقع رکھی کہ اللہ مجھے اس کا اجر دے گا. بندے سے کیوں ایکسپیکٹ کیا تم نے؟ زہری نے توبہ کیا، واقعی میرا قصور ہے، میرا قصور. دیکھو امام نے کتنی بہتر، اسی لیے وہ عورت کہتی ہے کہ ہمیں کہا کہ اللہ سے توقع رکھ. وہ بندے سے توقع رکھا کیونکہ رشتہ اچھا تھا. تو رزلٹ کیا ہو؟ ڈپریشن میں گیا. ڈپریشن کیا؟ ڈپریشن میں مبتلا ہو گیا نا. پتا یہ چلا کہ ڈپریشن میں اسی لیے ہوا کہ بندوں سے توقع رکھا تھا. جب معصوم بار بار کہتے، مولا علی کی حدیث ناجل بلاغا، بندوں سے توقع نہ رکھو، امید اللہ سے ہو. چاہے جتنا اچھا رشتہ ہو، کبھی بھی یہ رشتہ خراب ہو سکتا. آج دنیا تمہیں آسمان طرح بلند کریں گی، کر زمین کے آخری طبقے میں پھینک دیں گی. تمہارے احسان بحسان کچھ ان کو یاد نہیں رہے گا. ہر چیز اللہ کے لیے کرو، توقع اللہ سے رکھا جائے، بندوں سے نہ رکھا جائے. تو کوئی ڈپریشن نہیں آئے گا، کوئی صحت میں نقصان نہیں آئے گا. اللہ ہی دے گا ہمیں ہر نیکی کا بدلہ. تو کبھی بھی احسان فراموش والے کا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے. ان کی تو حالت بہت بری ہونے والے، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سنیں گے. تو پھر سوچ لے. اسی لیے القمہ کو چھٹے امام نے کہا. القمہ بھی اسی طرح چھٹے امام کے پاس آئے تھے. ہم دعا القمہ پڑھتے ہیں نا. بڑے بڑے صحابی کو بھی دل دکھتا ہے. تو یہ جہاد آسان نہیں ہے. بڑے بڑے امام سے رابطہ قائم کرنے والا کو بھی اذیت ہوتی ہے کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے. تو القمہ بھی اسی طرح امام کے پاس آئے تھے. امام نے پہلا جملہ کیا یاد رکھنا، القمہ، نہ تو کسی کی زبان کو بند کر سکتا ہے، نہ تو ہر ایک کو خوش کر سکتا ہے، نہ تو کسی کو ہر ایک کو راضی بھی نہیں کر سکے گا. تو اللہ کو راضی کر لے، بس تیرا کام اللہ. تو ہر ایک کو راضی بھی نہیں کر سکے گا، ہر ایک کی زبان بھی بند نہیں کر سکے گا. جو انبیاء کو نہیں چھوڑے ہیں، ائمہ کو نہیں چھوڑے ہیں، اولیاء علماء کو نہیں چھوڑتے، تو ہم جیسے گنہگار کو کیسے لوگ چھوڑنے والے؟ چھٹے امام تعلیم کرتے. پھر ایک ایک نبی کی مثال دی ان کو چھٹے امام کہ نبی زکریا پہ کیا سے تہمت آئے، نبی ایوب پہ کیا تہمت آئے، نبی یعقوب پہ کیا تہمت آئے، فلان فلان رسول پہ کیا تہمت آئے، مولا علی پہ کیا تہمت آئے. جو آپ سنتے رہتے ہو اس کو میں ریپیٹ نہیں کرتی. چھٹے امام القمہ کو تسلی دی. جن معجز نما کو دیکھتے تھے، ان کا فوائد اٹھاتے تھے. تو ہم تو گنہگار ہیں.
تو یاد رکھنا انسان اپنوں کو گرو کرنا ہے، اس سے برداشت کی صفت ہونی چاہیے. جہاد بن نفس کے لیے آئے کہ ہم کسی کی زبان بند نہیں کر سکیں گے، جن کو جو بولنا ہے بولتا رہے گا. نہ تو ہم کسی کو یعنی ہر ایک کو خوش کر سکتے. خوش بھی جس کو خوش بھی کیا، کل کا نہیں پتا کہ وہ کیسا احسان فراموش ہو، کل کا اس کا نہیں پتا. تو توقع بندے سے رکھی، اسی لیے ڈپریشن ہے گئے، کیونکہ آپس میں رشتہ بہت اچھا تھا، اسی لیے ہم نے ایک دوسرے پہ توقع رکھا. پر جب اس نے دل دکھایا تو ایکسٹریم میں چلے گئے، ڈپریشن میں چلے گئے. تو یہ ہماری خود کی خطا ہے. انسان اپنے قسمت کا خود خالق ہے. بلیم کرتا ہے، یہ تو میری قسمت میں لکھا تھا، یہ تو میری تقدیر میں لکھا تھا، یہ تو میری ڈیسٹینی میں لکھا تھا. یہ الزام لگاتا ہے تقدیر کو، یہ الزام لگاتا ہے اپنی قدر پہ. انسان خود خالق ہے اپنی تقدیر کا، اپنی ڈیسٹینی از ان آور اون ہینڈز. وی بلڈ دا ڈیسٹینی، ناٹ اللہ. امام علی سے جب کسی نے پوچھا گیا کہ کتنا اللہ کے ہاتھ میں کتنا بندہ، کہ پہلا ایک پیر کو اٹھا، اس نے ایک پیر کو اٹھایا، کب دوسرا اٹھا، مولا گر جاؤں گا. بس یہ پہلا پیر اٹھانا تیرے اختیار میں ہے، تم 50% تیرے اختیار میں، تو محنت و مشقت کر، جہاد بن نفس کر، سب کچھ کر، تو یہ 50% اللہ تیری مدد کرے. پہلا قدم تو اٹھاؤ، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے. دوسرا قدم تو نہیں اٹھا سکا، یہ اللہ کے اختیار میں. تو قسمت تو بناتا ہے، یہ 50% پیر تو خود اٹھا سکا. جتنا تو کر سکتا ہے تو خود کر، پھر اللہ سے توقع رکھ کہ اللہ تیری مدد کرے گا، ہر حال میں اللہ تیرے ساتھ رہے گا. تو انسان خود اپنی قسمت کا خالق ہے، یہ سوچنا چاہیے. تو پھر اب ہم جلدی سے دیکھ ٹائم ہو رہا ہے میرے مسائل کا، کہ اب ان لوگوں کا کیا عذاب ہوگا، ان کا دیکھیں کہ جو ہمارا دل دکھاتے ہیں. ہمیں تو کہہ یو گرو، تم تو بڑے ہوئیں گے، تم بڑے انسان ہو جائیں گے. ابھی ہم بہت چھوٹے انسان ہیں، ہمیں بڑا ہونا ہے تو لوگوں کا طنز طعنہ کو برداشت کرنا ہے. بولے وہ ہمارا ایڈوانٹیج لیتے ہو، گرانٹیڈ لیتے ہو. جو کرے اچھائی کرتا ہے انسان خود کے لیے کرتا ہے، برائی کرتا ہے تو خود کے لیے کرتا ہے. بس ان چند جملوں کو اپنے مسلح میں یاد ہر روز کرے تو انسان پوزیٹو تھنکنگ میں آ جائے گا. تو اب دیکھو رسول نے کیسے وقت میں ایسی بڑی نصیحت کی کہ آپ مجلسوں میں سنتے ہو. دیکھو پہلی وہ لوگ ہجرت کرنا پڑا مکہ سے مدینہ، اتنا رو رہے تھے کس کے لیے زیادہ کہ کھانے کعبہ، اپنا مال فیملی چھوڑ رہے تھے. وہ بھی ایک دکھ تھا، مگر سب سے بڑا دکھ تھا ان کو عشق تھا کھانے کعبہ سے، طواف سے عشق تھا. تو بہت روتے تھے، مگر مکہ چھوڑنا پڑا. 8 سال کے بعد اب مکہ آ رہے، 8 ایج میں کانکویسٹ آف مکہ ہوا ہے. تو کعبہ کے دیکھنے جیسے پاگل ہوگی، جو ایک ماں کئی سالوں سے 8 سال سے بچھڑی ہوئے بیٹے سے یا بیٹی سے 8 سال کے بعد بیٹا اور بیٹی کی ملاقات ہوئی، گم ہو گیا تھا، ماں کی کیا حالت ہوگی. اسی طرح کھانے کعبہ کو دیتے، کوئی لپٹ گیا تھا، کوئی روتا تھا زاروں کا تھا، کوئی خوشی کے آنسو بہا رہا تھا، کوئی لپٹ گیا تھا کھانے کعبہ سے. عجیب منظر. رسول نے فائدہ اٹھایا، رسول نے یہ منظر دیکھا، کہا تمہیں اتنی محبت ہے کھانے کعبہ سے؟ یا رسول حد سے زیادہ. تو یاد رکھنا مومن کی عزت کھانے کعبہ سے بھی زیادہ ہے. مومن کا جو قلب ہے حرم اللہ ہے، اللہ کا پہلا حرم مومن کا قلب ہے. جو ولایت ائمہ میں مانتا ہے، ولایت ائمہ میں ان کا قلب اللہ کا پہلا حرم ہے. ان کی عزت اس کھانے کعبہ سے زیادہ ہے. تو تمہیں ایک سوال پوچھ، اگر کوئی کھانے کعبہ کی توہین کرے، کوئی کھانے کعبہ کی بے حرمتی کرے، توڑ دے، تو تمہیں کیا ہوگا؟ یا رسول ہم برداشت نہیں کر سکے، ہم ہرگز برداشت نہیں کر. تو پھر مومن کی عزت اس سے بڑی ہے. مومن کا دل دکھانا، کھانے کعبہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کھانے کعبہ کی توہین کرنا، کھانے کعبہ کے مذاق اڑانا سے بھی زیادہ گناہ ہے مومن کے دل دکھانا، مومن کا دل دکھانا، مومن کی اذیت پہنچانا. اتنا قیمتی دل ہے جو حرم اللہ ہے، جہاں رسول اور اہل بیت کی محبت ہے، اس دل کو دل دکھانا اللہ برداشت نہیں کر سکتا. گویا کھانے کعبہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کھانے کعبہ کی توہین کی، رسول خاموش نہیں ہویا. کہ 1000 مقرب فرشتے کو قتل کرنا برابر، 1000 ملائکہ کو قتل کرنا ایک مومن کا دل دکھانا. تو وہ اللہ چھوڑے گا ان لوگوں کو جو توہین کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں؟ ان کو تو اللہ نہیں چھوڑنے والا ہے.
تو بہت گناہ نے عظیم گناہ نے کبیرہ ہے. خانے کعبہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، خانے کعبہ کی توہین کرنا، 1000 ملائکوں کو قتل کرنا ایک مومن کا دل. اسلام شریعت کو بدل دیتی ہے مومن کی وجہ سے. اگر تم نے مستحب روزہ رکھا ہے، مومن نے دعوت دی تو روزہ توڑو، مگر مومن کا دل نہیں توڑنا. مومن کا دل، وہ دعوت تجھے دے رہا ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا اگر تو نے منع کیا. روزہ توڑو مگر مومن کا دل نہیں توڑنا. تم خانے کعبہ کا طواف کر رہے، کوئی مومن تمہیں بلا رہا، توڑو مستحب طواف کو، توڑو، مومن کا دل نہیں توڑو. تم اعتکاف کرتے 2 دن ہوا ہے، اب تیسرا دن نہیں ہوا ہے، اور مومن میں بلا رہا ہے، توڑو اعتکاف. مومن کا دل نہ توڑو، اعتکاف کو توڑو. شریعت بدل جاتی، مومن کے دل کی اتنی اہمیت ہے تو ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا کہ اتنا دل دکھاتے لوگوں کا. یہ زبان، قسمت کا راز اس میں ہے. کامیاب زندگی زبان میں ہے. اچھی زبان استعمال کی تو کامیاب زندگی ہے، بری زبان استعمال کی تو ناکامیاب ہے دنیا اور آخرت. تو خود کا نقصان ہے. اور امام خمینی تو ہر وقت اپنے درس میں زبان کی ذکر ہی کرتے تھے. اس میں یہ خاص یہ درس میں دیتے تھے امام خمینی کہ قیامت کے دن 2 لوگوں کی زبان اتنی لمبی ہو گئی ہوگی کہ لوگ اس کے لوگوں کے قدموں سے رونتے ہوئے جائیں گے. لوگوں کا قدموں ان پہ کچلتے ہوئے جائیں گے. اتنی لمبی زبان ہوں گی ان لوگوں کو، لوگ ان پہ سے چلیں گے زبان. 2 لوگوں، ایک غیبت کرنے والے، کیونکہ عزت، مومن کی عزت بہت قیمتی ہے، اور عزت کو جو پامال کرتا ہے، اور تہمت اس سے بڑا گناہ. بہتان تو غیبت سے بڑا گناہ. کے غیبت تو چلو عیب ہے وہ بیان کیا، بہتان تو عیب نہیں ہے اور جھٹلایا، اس سے بھی بڑا گناہ. تو غیبت کا گناہ تو ایک قیاس الوہیت ہے. غیبت کے لیے امام خمینی کا حدیث کے روشنی میں تو بہتان کا گناہ کتنا بڑا، ان کی زبان کس طرح لوگ اس پہ کچلتے ہوئے جائیں. اور دوسرا، شوہر کے سامنے زبان درازی کرتے. جو عورت شوہر کو زبان درازی کرتے، طنز دیتے، تانے میں نے تجھے میں کیا دیکھا وغیرہ وغیرہ، زبان درازی کرتے. امام خمینی تاکید کرتے. پھر کہتے تھے جو بیٹی، جو لڑکی ہے وہ زبان درازی کرتی ہے تو اس کی ماں کو دگنا گناہ ملے گا، کیونکہ ماں سے سیکھا. تو ماں اپنا گناہ بھی بھگتیں گی اور بیٹی کا بھی بھگتنے والی ہے. بیٹی ایک گناہ بھگتنے والی ہے، ماں دگنا گناہ بھگتنے والی ہے. تو آپ خود سوچے کہ زبان کے لیے اتنا زیادہ کہا گیا ہے کہ علماء پورا اشرا پڑھتے تو پورا نہیں ہو پاتا. ایک قصہ سناؤں تو جاتی ہوں آپ کے عمل پہ، تاکہ تو یاد رکھنا جو اچھا ہی کرتا ہے ان کو، جو آپ کو جھٹلایا، آپ نیکی مت چھوڑو. آپ ادارے میں والنٹری کام کرتے ہو تو سینے کو کشادہ کو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، مجھے سینہ کشادہ کر دو، میں گرو ہو جاؤں، میں تانا سنوں، مجھے جھٹلایا جائے، میں نیکی کو کیوں چھوڑوں. مگر صحت میں اثر پہنچ ہی رہی ہے تو پھر چھوڑ. سب لوگ پریشان ہوئیں گے، گھر والے بھی، یہ حقوق الناس ہو جائے گا. اگر صحت میں آپ میں وہ برداشت نہیں ہے، شرع صدر نہیں ہے، کشادہ دل نہیں ہے، آپ کی صحت میں نقصان پہنچ رہا ہے یا ڈپریشن کا مریض ہو جاتے ہو، تو آپ کو خود کو نقصان نہیں ہے، فیملی کو بھی نقصان پہنچتا. ہماری ہر رویہ ہمیں فیملی کو ساتھ کے تعلق ہے ہمارا، ان کو بھی نقصان. تو حقوق الناس میں کمی ہو رہی ہے تو پھر آپ چھوڑ دو وہ کام. آپ کو لگے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے تہمت وغیرہ. اسی طرح آپ کو لگے کہ نہیں ڈپریشن کا آنے والا، اس سے پہلے جلدی اپنے کو گرو کرے، پوزیٹیو تھنکنگ میں چلے جاؤ. 2 ہفتے سے پوزیٹیو تھنکنگ کا درس جاری ہے، تو ہمیں بہت اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ نہ کرے. سمجھ میں آئی نا بات. تو پھر بات یہ ہو رہی تھی کہ سوری ویری سوری. ہاں تو پھر ایک قصہ سناتی ہوں جو آیت اللہ شہید مرتضی مطہری اپنی کتاب عدل الہی میں یہ قصہ لکھا ہے. شہید مرتضی مطہری امام خمینی نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا تھا، اتنا عظیم آیت اللہ تھے. وہ اپنی کتاب میں یہ قصہ لکھتے ہیں. الحاج مرزا علی آقا شیرازی کا قصہ لکھا ہے. علی آقا شیرازی بہت بڑے مبلغ تھے، بہت درس دروس دیتے تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت خدمت کی ہے امام حسین کی، بہت خدمت کی دین کی.
وہ خود اپنا خواب اپنے شاگردوں کو بیان کیا ہے، جو شہید مرتضی مطہر اس کتاب میں لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ درس دیتے دیتے ایک دم سے رونے لگ، آیت اللہ شیرازی ایک دم سے رونے لگ۔ سب اسٹوڈنٹس حیران، کبھی ایسا نہیں، آج اتنا رو رہے ہیں۔ پھر جب خاموش ہوئے، پوری ان کی داڑھی جو ہے آنسو سے تر ہو گئی، اتنا روئے۔ پھر خود بیان کیا کہ میں اتنا کیوں رو پڑا، مجھے میرا خواب یاد ہے، کل رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مر چکا ہوں، میری روح قبض ہو چکی ہے، مجھے غسل دیا گیا، مجھے کفن دیا گیا، بے نماز جنازہ پر مجھے قبر میں اتارا گیا، قبر بند ہو گئی۔ ابھی قبر بند ہوئی، سفید کتا آیا، سفید کتا آیا میری قبر میں بہت گھبرا گیا، میں بہت پریشان تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ تیری تلخ زبان، یعنی میں اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھا، اچھی بات کرتا ہوں، اچھا پڑھاتا ہوں، اچھی حدیثیں بیان، مگر میری زبان ذرا اسٹریٹ فارورڈ تھی، فرینک، تو میں فرینک تھا۔ تو یہ سفید کتا جو ہے، میری وہ زبان جو سخت زبان میں نے استعمال کیا، وہ مجسم ہوئی سفید کتے میں۔ اتنے میں امام حسین آئے، میری مدد کی، میری پریشانی دور کر کے کتے کو بھگایا اور میری آنکھ کھل گئی۔ مگر پتہ چل اچھی باتیں، اچھی حدیثیں، اچھی ہدایت، مگر تلخ زبان استعمال کرنا، مگر سخت زبان استعمال، ان کے لیے بھی کچھ سفید کتا قبر میں آ سکتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جو دل دکھاتے ہیں، اتنی تو ان کی قبر میں کیا حالت ہوگی۔ آپ سوچئے، جو غیبت کرتے ہیں، لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، تو آپ سوچئے، طنز تانا دیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ بہت احتیاط سے زندگی گزارنے کی ہے۔ تو آپ کے سوالات کے میں نے یہ تقریر کو بنا لیا ہے، تو امید ہے کہ اس تقریر کو آپ پوزیٹیو لیں گے اور اپنی زندگی بدل دیں گے۔ ایک قدم آنا ہے، اللہ 10 قدم آئے گا۔ بس اب میں زیادہ نہیں بیان کرتی ہوں کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے۔ اب میں سوال و جواب کی کتاب، ایک بات یہ کہتی ہوں، یہ کتاب میں آپ کو بہت چیز ملیں گی۔ یہ کتاب ہے، لکھا ہے کیفر گناہان کبیرہ، اردو میں ہے، کیفر گناہان کبیرہ۔ اب ہمیں بہت گرو ہوگا، ہمیں گروتھ ہوگا۔ آیت اللہ سید ہاشم رسولی محلاتی، آیت اللہ سید ہاشم رسولی محلاتی، آپ اس میں سے بہت باتیں ملیں، ضرور آپ یہ کتاب کو خرید لینا اور خود مطالعہ کرنا، اب دیکھیں زندگی بدل جاتی۔ اب ذرا 2-3 مسائل نماز جماعت کا اور پھر آپ کے سوال کے جواب۔ پہلا سوال یہ ہے کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بات یہاں تو ہوئی کہ اگر ہم تیسری رکعت میں جوائن ہو رہے ہیں پیش امام کو، ہماری ابھی پہلی رکعت ہے، اور ہمیں شک ہے یا یقین ہے کہ میں سورہ پڑھوں گا یا پڑھوں گی تو رکوع میں امام کو کیچ نہیں کر سکوں گی، امام کو میں کیچ نہیں کر سکوں گی، پہلے سے پتا ہے یا شک ہے میں کیچ نہیں کر سکوں، تو پھر احتیاط واجب ہے کہ آپ قرات میں جوائن نہیں ہوں گے، رکوع میں جوائن ہوں گے، نیت کر کے تکبیرۃ احرام کر کے رکوع میں تو آپ ویٹ کریں گی کہ امام رکوع میں جائے، کیونکہ آپ کی پہلی آپ کو سورہ پڑھنے کا ہے، مولانا پڑھیں گے پیش امام تسبیحات 4، آپ نیت کریں گے، تکبیرۃ احرام کریں گے، پھر سورہ الحمد تو کم سے کم پڑھنا ہے، پہلے سے پتہ ہے ہم بھی نہیں پڑھ سکوں گی، تو پھر آپ کے لیے احتیاط واجب ہے، نیت تکبیر کر کے رکوع میں جب ہو جائے تب جوائن ہونا۔ یہ مسئلہ لاسٹ ٹائم ہو گیا، وہاں سے میں کنٹینیو کروں، مگر آپ کو کم سے کم اتنا یقین ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ سکوں، دوسرا سورہ نہیں پڑھ سکوں تو اجازت، تو جوائن ہو جا، کم سے کم سورہ فاتحہ کے بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو اتنا یقین ہے کہ میں سورہ فاتحہ تو پڑھ سکوں گی اور امام کو رکوع میں جوائن ہو جاؤں گی، چاہے بس بھلے وہ ذکر ختم کر رہا ہو اور میرا شروع ہو، وہ کوئی بات نہیں، میں سورہ فاتحہ تو پھر زیادہ ثواب لے لو، تو قیام میں جوائن ہو جاؤ، مگر سورہ فاتحہ ادھورا رہ جائے گا تو پھر آپ احتیاط واجب ہے کہ رکوع میں جوائن ہو جائیں۔ اب دوسرا مسئلہ 11425، اب آپ کو یقین تھا کہ میں سورہ پڑھوں گی، آپ کو فاسٹ ہے، وہ 3 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھے گا تو میں سورہ پڑھ لوں گا، پہلا بھی میں دوسرا بھی آرام سے پڑھ لوں گا، فاتحہ پڑھ لوں گا، کوثر پڑھ لوں گا، اور امام کو رکوع میں، بھلے رکوع میں پہلے چلے جائیں گے مگر میں کیچ کروں گا رکوع میں ہی، چاہے وہ درود پڑھتا ہو کیوں نہ، میں کیچ کروں گا رکوع۔ آپ کو یقین کامل تھا،
آپ نے دوسرا سورہ پورا کیا، رکو میں جا رہے تو اس نے رکو سے اٹھ کھڑا ہو گیا، پیش امام رکو سے اٹھ گئے، تب بھی ہماری نماز صحیح ہے، کیوں؟ یقین تھا۔ دیکھو یقین اور شک میں کتنا فرق۔ یقین تھا کہ میں 2 سورہ پڑھوں گی، 3 تسبیحاتیں پڑھے گا، رکو کا ذکر شروع کرے گا تو میں جوائن ہو جاؤں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آل عظیم و حمدی وغیرہ پڑھیں گا، صلوات بھی پڑھیں گا، میں فوراً جوائن ہو جاؤں۔ مگر آپ نے جیسے رکو میں جا رہے تھے وہ سر اٹھا لیا رکو سے، اب آپ کی نماز صحیح ہے، با جماعت نماز آپ کی نماز قبول ہوگی، نماز جماعت مانی جائیں گی۔ کیوں؟ کہ آپ کو یقین تھا کہ آپ اس کو کیچ کریں گے رکو میں، مگر اتفاق سے آپ کیچ نہیں کر پائے، تو نماز با جماعت کا پورا ثواب ہے، آپ امام کے ساتھ کنٹینیو کر کے نماز پڑھیں، انشاءاللہ وہ نماز صحیح۔ آج کے لیے آخری مسئلہ، اگر امام قیام میں ہے، آپ انٹر ہو، امام قیام میں ہے، مگر آپ کو نہیں پتا ظہر اثر کی نماز میں کیونکہ سائلنٹ سورہ پڑھا جاتا ہے، صلاۃ الاخفاتی ہے، اخفاتی ہے، صلاۃ اخفاتی ہے، خاموش، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو شریعت کہتی ہے کہ آپ کو اب سورہ دونوں پڑھیں گے، آپ قربت کے نیت سے دونوں سورہ پڑھیں گے، کیونکہ آپ کو پتا نہیں کہ پیش امام کس رکعت میں ہے، پہلی 2 میں تو سورہ نہیں پڑھتے، تیسری چوتھی میں تو سورہ پڑھتے ہم، مگر آپ کو پتہ ہی نہیں کون سی رکعت میں۔ اب شریعت کہتی ہے کہ احتیاط واجب ہے کہ تم دونوں سورہ پڑھو قربت کے نیت سے، قربہ، نیت آف قربہ، پھر آپ کو پتا چل رہا ہے کیسے آپ کیچ کر رہے ہیں۔ اتنے مسائل آ گئے تو بس کافی ہے۔ تو آج کا یہ آخری تھا، ابھی ہم سوال و جواب میں جاتے ہیں، آپ کے سوالوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ممیز کی غیبت کر سکتے؟ نہیں، وہ بھی جائز نہیں، ممیز کی غیبت بھی نہیں کر سکتے، جائز نہیں، حرام۔ اگر کسی عورت کی بچپن کی تصویر بے پردگی میں نامحرم دیکھ سکتے ہیں، بچپنے کی تصویریں اور بچپنے کی تصویر ہے اور بے حجاب نابالغ کی تصویر ہے، کیا وہ نابالغ دیکھ سکتے؟ علماء یہ جواب دیتے اگر صورت میں خاص تبدیلی نہیں ہوئی ہے، آج جو بالغ میں جو صورت ہے وہی تقریباً سیم ہے، تو نامحرم نہیں دیکھ سکتا چاہے بچپن کی کیوں نہ ہو۔ مگر صورت میں بالکل تبدیلی آ گئی ہے، بالکل صورت تبدیل ہو گئی آج کی اور بچپنے کی، تو پھر نامحرم دیکھے گا تو گناہ نہیں ہے۔ وہ دوسرا سوال ایبورشن کا آیا تھا، تو وہ پوچھتی ہے کہ ایبورشن تو ماں باپ نے کروایا، ڈاکٹر ہندو تھا یا غیر مسلمان تھا، وہ دونوں نہیں جاتے تو وہ تو نہیں کرتے، تو کیوں دیت وہ دے گا؟ وہ ہندو یا غیر مسلمان، ان کو بلڈ منی دینے کا ہے، ان کو دیت دینے پڑے گی، حالانکہ وہ قتل میں شامل ہے، وہ وہاں تک گئے ہاسپٹل تک، تو کیوں وہ دیں گے وہ ہندو ڈاکٹر یا غیر مسلمان ڈاکٹر؟ کیوں کہ اثر آپ کو میں مثال دے چکی تھی، میں دوبارہ دیتی ہوں کہ سوال آیا ہے۔ آپ کو میں نے گن دیا، گن میں نے آپ کو دیا، پستول میں نے دیا تیار کر کے، اور ڈائریکشن میں نے آپ نے بتایا اس کو ابھی چلاؤ، گن آپ ابھی چلاؤ، ساری تیاری میں نے کر دیا، نشاندہی آدمی کی میں نے کروائی، آپ گن چلائے تو کس میں دیت واجب ہوگا؟ جو فائنل کا اس سے قاتل وہ ہے، مگر اس کو قتل کا گناہ ہے، جس نے ان کو گن ہاتھ میں دی، ان کو ڈائریکشن اب چلا تو ان کو قتل کا گناہ ہے، مگر اس کو دیت نہیں دینی ہے، کیونکہ فائنل کام جس نے کیا وہ دیت دیتا ہے، وہ کفارہ دیتا ہے، وہ بلڈ منی دیتا ہے۔ تو فائنل کام نے ہندو نے کیا، غیر مسلمان نے کیا، ان کی شریعت میں نہیں ہے، تو بس ماں باپ پہ نہیں ہے، ماں باپ گنہ گارے، بہت بڑے گنہ گارے، بچے کے قتل میں شامل ہے، ان کو توبہ استغفار کثرت سے کرنی پڑے گی، نماز جعفر تیار کے ذریعے، صدقے کے ذریعے، نماز شب کے ذریعے، مستب روزے کے ذریعے، ان کو بہت زیادہ توبہ کرنی پڑے گی، مگر ان کو دیت نہیں دینی پڑے گی۔ جو فائنل گن چلاتا ہے، فائنل جو کام کرتا ہے، وہ حقیقی میں بچے کا قاتل مانا جاتا ہے، وہ دیت دے گا۔ تو ماں باپ قتل میں شامل ہے، گناہ میں شامل ہے، مگر دیت ماں باپ کو نہیں دینی ہوتی۔ یہ سوال تھا، کیونکہ ایسی ان کا کہنا ہے فزیکل حرکت میں، فزیکل کام میں کرتے ایک ایکسرسائز ہے، اس میں کوئی میوزک ہو، ہماری انٹینشن ایکسرسائز ہے، تو علماء نے اجازت دی ہے، بے شرط ہے کہ آپ اس میں دلچسپی لے ہی نہیں رہے ہو،
آپ نے اگنور کر رہے ہو. آپ کا کام جو ایکسرسائز میں آپ کا توجہ ہے, مگر روح کو اثر ہوگا, روح کو اثر ہوگا, مگر گناہ نہیں لکھا جائے گا. روح کو تو تکلیف ہوگی تقویٰ میں, مگر گناہ نہیں لکھا جائے گا. کیوں؟ آپ ایکسرسائز کی سٹیپس کے لیے, ان کے لیے یہ ضروری ہے, تو وہ اجازت ہے, گناہ نہیں ہے, مگر روح کو تکلیف ہوگی. امام علی اور بی بی فاطمہ کی کہانی کتنی اوتھینٹک ہے. دیکھو اس میں اوتھینٹک نہیں دیکھنا ہوتا ہے, اخلاقیات میں, دعاؤں میں, ان معجزاتوں میں, اس میں آپ کو دل چاہتے پڑھو, اجازت ہے. اس میں اوتھینٹک نہیں ہوتا بھی پڑھنے کی اجازت ہے. فقہ میں اجازت نہیں ہوگا. فقہ بہت امپورٹنٹ ہے. فقہ میں بہت اوتھینٹک حدیث چاہیے ان کو فتویٰ تیار کرنے کے لیے, اوتھینٹک متواتر حدیث وغیرہ. وہ لوگوں کو وہ چاہے واجب حرام کرنے کے لیے, اس کے لیے بہت مسئلہ ہے اوتھینٹک ہے کہ نہیں. ان میں اگر اوتھینٹک نہیں میں آپ ایک اچھی چیز پڑھ رہے ہیں, ایک معجزہ پڑھ رہے ہیں, تو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. مگر پھر انہوں نے سیکنڈ کوشچن اسی میں پوچھا ہے کہ کیا کمپلسری ہر شب جمعہ کہانی پر؟ کوئی کمپلسری ہے ہی نہیں, کوئی واجبات میں ہے ہی نہیں, مستحبات میں بھی نہیں ہے. واجبات تو درکنارے ہیں, مستحبات میں نہیں ہے. بس ایک اچھا عمل ہے, رجا کی نیت سے پڑھتے ہیں, ثواب کی امید میں, رجا کی نیت سے ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں خدا امید ہے تو ہمیں اس کا ثواب دے گا. رجا کی نیت ہے. واجب تو درکنار, مستحب بھی نہیں ہے, رجا کی نیت سے ہم یہ کہانیوں پڑھ سکتے. واجب ہے ہی نہیں شب جمعہ. کہ اس کے بدلے میرا دل چاہتے میں سورہ فاتحہ وغیرہ کا ہدیہ کروں تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ اس کے بدلے سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, قرآن کا ہدیہ, جو کچھ ہدیہ کرنا ہے, صدقے کا ہدیہ, نماز کا ہدیہ, اس کے بدلے آپ اس میں زیادہ توجہ ہے تو ٹھیک ہے. وہ تو قربتاً اللہ سے بھی کہیں گے, قرآن ہر وقت ہے تو قربتاً ہے, قرآن نماز ہر وقت قربتاً ہے, صدقہ ہر وقت قربتاً ہے. تو آپ قربتاً والی چیز کر سکتے, مگر کہانی پڑھ سکتے رجا کی نیت سے, کوئی حرج نہیں. مگر ہرگیز واجب نہیں ہے, بلکہ آپ اس میں عبادت کو شامل کرتے ہدیہ دینے کے لیے علی اور فاطمہ کو, تو ویری گڈ, وہ بہت راضی ہوئیں گے, انشاءاللہ آپ کا ہدیہ قبول ہوگا. اوکے. کشمش کو پوری رات اورنج جوس میں بھگا کے سوک کر کے دوسرے دن ہم کیک میں استعمال کرتے, جائز ہے. اس میں کوئی شراب نہیں بنتا, اس میں کوئی لیکر کچھ نہیں بنتا, جائز ہے. آپ پوری رات کشمش کو اورنج جوس میں بھگا کے نیکسٹ ڈے آپ استعمال کرتے کھانے پینے میں, کیک وغیرہ میں, بالکل جائز. اب یہ بہت بڑا سوال ہے, حیض اور استحاضہ کو ڈفرینس, یہ تو پورا چیپٹر پوچھ رہی ہے یہ عورت, حیض اور استحاضہ کا ڈفرینس بتائیے. تو یہ دیکھتی ہوں آخر میں تھوڑا سا بتاؤں گی. توضیح المسائل میں سب لیسنز پہلے ہو چکا ہے, اور الگ سے کبھی کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ ڈفرینس کیا ہے حیض اور استحاضہ, یہ تو بہت بڑی ٹاپک پوچھ رہی ہے, ایک سوال نہیں ہے. تو ابھی اس کو ٹھہرا دیتی ہوں, بعد میں دیکھوں گی. کہ آج کل لوگ ریکارڈنگ کرتے, آپ ٹیلی فون میں بولتے تو کوئی ریکارڈ کر دیتا ہے تمہارا, آگے فارورڈ کرتے ہیں, اگر وائس نوٹ بھی آپ کا ریکارڈ کر کے آگے کرتے ہیں وغیرہ, وہ جائز نہیں ہے, حرام کام ہو رہا ہے. آپ کیسے کسی کی اجازت کے بغیر ان کی باتوں کو ریکارڈ کر سکتے؟ مجلس کی بات الگ ہے, ایک مجلس ایک بہت اچھی چیز ہے, اس نے شرط نہیں لگائی ہے کہ میری ریکارڈ نہیں کرنا, شرط نہیں لگائے, اور ایک اچھی چیز ایک شریعت کی چیز ہے, تو اس میں اجازت ملتی ہے اگر اس نے شرط نہیں لگائی. اس میں اگر ریکارڈنگ میں شرط نہیں لگے تب بھی نہیں کر سکتے. یہ تو آپس میں بےہودہ بات بھی ہو سکتی ہے, کیا بات ہو سکتی ہے, غصہ بھی ہو سکتا ہے, کہ آرگیومنٹ ہو سکتی ہے. ہم ریکارڈ نہیں کر سکتے. گناہ پتہ نہیں کیوں لوگوں قبر اور قیامت سے نہیں ڈرتے. قبر اور قیامت تو بہت دور کی بات, اسی دنیا میں اپنے خود کی پریشانی کو جمع کرتے, اپنی قسمت پہ کلہاڑی مار رہے, اچھی قسمت کو بد قسمت میں بدل دیتے. گندا دل ہے کسی کو آواز وغیرہ ریکارڈ کرنا, یہ ڈرٹی ہارٹ ہے. ابھی اوکے, یہ سوال میں لیکچر میں آ گیا. ہم کوئی کمیونٹی میں اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, اور ہم کمیونٹی میں اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اس انداز میں کہ ہم ایک سب کو کہے کہ آپ جیسے مثال وہ دیتی, ہر کوئی 100 روپیہ دو, تو ہم جمع کر کے ہم بھیجیں گے, پاکستان بھیجیں گے, اور ایسے قابل بھروسہ انسان کو یا ادارے کو
کہ وہ غریب لوگوں کو دیکھتا ہو، کسی کی اسکول کی فی دیتا ہو، کسی کا گھر کا کرایہ دیتا ہو، کسی کی دوا، ڈاکٹر کی دوا ہو، میڈیسن کے لیے وغیرہ وغیرہ، وہ خدمت نیڈی پیپل کی خدمت کرتا ہو اور یقین کامل ہو، بھروسہ والا انسان ہو، تو کیا ہم ایسی چیز شروع کر سکتے کمیونٹی میں؟ کیوں ہر چیز کر شروع کر سکتے، اچھا کام، مگر آپ پابند نہیں کر سکتے کہ سب لوگ ایک ہی رقم، آپ ڈبہ رکھو، کسی کو 50 روپیہ ڈالنا ہے، کسی کو 10 روپیہ ڈالنا ہے، کسی کو 1000 روپیہ ڈالنا ہے، کسی کو 500 ڈالنا ہے، ہر ایک کی مرضی کے یہ ہم یہ ڈبہ رکھا ہے یہاں، یہ اس جگہ میں رہے گا، جس کو اس کے ڈبہ میں تالا لگا دو، اس ڈبے میں تالا لگا دو، پھر آپ کچھ دنوں کے بعد کھولو، جو آئے آپ رقم بھیج دو غریبوں کے لیے۔ تو آپ رقم کی فکس نہیں کر سکتے، مجبور نہیں کیا جا سکتا، سب 100 دو یعنی 100 دو، کوئی غریب ہو ان کو 20 دینا ہے۔ تو اسی طرح آپ اچھا کام ہے کہ لوگ کمیونٹی والے مل کے یہ تیار کریں اور وہ انشاءاللہ وہ یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ایسا کام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے، مگر اس نے اینڈ میں کہتی ہے کہ اس میں ہم خمس نہیں لیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں لیں گے، ہم صدقہ بھی نہیں لیں گے، نہیں، یہ ایسا کام نہیں ہو سکتا۔ صدقہ کی نیت کر دے سب، کیوں کہ صدقہ سید کو بھی جائز ہے، غیر سید کو مستحب صدقہ، واجب صدقہ زکوٰۃ فطرہ وغیرہ وہ حرام ہے سید پہ، غیر سید کی طرف سے، غیر سید کا وہ نہیں حرام، مگر مستحب صدقہ سب مراجع نے اجازت دے دی، تو کیونکہ وہ بھی کچھ نیت کریں گے تو ان کا حوصلہ افزائی ہوگا، صدقے بلا دور، صدقے سے بیماریاں دور ہوتی ہے، پیسے میں ملٹیپلیکیشن ہوتا ہے، تو کوئی تو نیت کرے نا کہ ہمیں بھلے یہ نیت ہو کہ ہم غریب کی مدد کرنا چاہتے، مگر صدقے کی نیت، امام زمانہ کی صدقے کی بیسٹ نیت یہ کرو تو سید غیر سید سب کے لیے بیسٹ ہوگا۔ امام زمانہ کے صدقے کی نیت ہم دیتے ہیں، یا اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم دیتے ہیں، رسول اور اہل بیت کی خوشنودی کے لیے ہم غریبوں کے دیتے ہیں، کوئی تو نیت کرے۔ آپ آئیڈیا دے سکتے ہو، امام زمانہ کا صدقہ بیسٹ، امام زمانہ کا ہدیہ کرتے ہیں، شہزادی فاطمہ کا ایام ہے تو ان کو ہدیہ کرتے ہیں، جس کی شہادت ولادت ہو تو ان کو ہدیہ کرتے ہیں، کچھ نیت کرنی پڑے گی، اس میں صدقے بھی کر سکتے، امام زمانہ کی صحت و سلامتی کا بھی صدقہ کر سکتے، وہ سید غیر سے سب اس کے حقدار ہیں، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کیسے اچھے کام کرنا ہے، قوم کی حوصلہ افزائی، کہ غریبوں کا خیال رہے، ہر وقت انسان سیلف لیس رہے، سیلفش نہ رہے، دوسرے کا خیال کرے، اور کئی لوگ ابھی بھی پاکستان میں ابھی بھی سیٹل صحیح نہیں ہوئے ہیں، تو مدد کرنا غریب ملکوں میں بہت ہماری بڑی ذمہ داری ہے، تو یہ اچھا کام ہے، آپ بسم اللہ کر سکتے ہو، اور کچھ لوگوں کا کمیٹی بنائے تاکہ ایک اچھا سا کام آگے بڑھے، انشاءاللہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اب یہ آج کا مسائل آپ کا ختم ہو گیا، بس اتنے تھے آج، بہت کم مسائل تھے، 3-4 تو میں نے تقریر میں ڈال دیا، ابھی آپ وہاں دیکھو، کہاں وہاں ہے جی چیٹ باکس میں، جی کافی سارے کویشچنز ہیں آج یہاں پر، جی کافی ٹھیک سارے ہے، بسم اللہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال یہ کہ ہم واجب نماز میں سورہ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ واجب نماز میں جیسے جمعے کے دن سورہ جمعہ منافقون پڑھنا حد سے زیادہ ثواب ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں مکروہ تو ہے، مکروہ یعنی صحیح ہے، قبول ہے، مگر ثواب کم ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی جمعہ اور منافقون کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ قدر اور اخلاص جو ہم زبانی پڑھیں گے اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، بھلے قدر اور ہم اخلاص پڑھیں گے اس کا ثواب ہائیسٹ ہے، مگر کیوں یہ جمعے کا قرآن میں دیکھ کے پڑھیں گے تو ہمیں مکروہ ہے، مگر اس سے ثواب بڑھ جائے گا قدر اور اخلاص، تو بہتر ہے پڑھنا چاہے، مگر ہاتھ کو اچھی طرح کور کرے کہ کہاں قرآن کو پکڑیں گے تو کلائی نظر نہیں آئے، یہ ایکسٹینشن اچھی طرح ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن کہ اس طرح اچھی طرح ایکسٹینشن ہو، بلکہ انگوٹھا ڈال دے کہ ہٹنا نہ پائے، قرآن پکڑنے میں ہٹنا نہ پائے، اور کوشش کری چھوٹا سا قرآن ہو یا فوٹو کاپی ہو تو پورا قرآن پکڑنا، وہ زحمت اتنی نہ ہو پڑھنے میں، کنسنٹریشن رہے، اس کی فوٹو کاپی کر دیا جائے تو تاکہ جمعہ یا چھوٹا قرآن ہو جس میں جمعہ منافقون ہو تو وہ ہاتھ میں اٹھائے تو ایزی رہے گا، اور اتنا لمبا سٹول کے رکھ دے کہ آپ نے جب جیسے اللہ تکبیرۃ الاحرام کیا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو صرف ہاتھ کو سائڈ میں کر کے قرآن کو اٹھا لیا، پھر جیسے 2 سورہ ختم ہوا آپ نے قبلہ کے رخ دیکھ رہی ہے، آپ نے ان کو قرآن کو واپس لمبے سٹول میں جو
رکھ دیا تو آپ کی دوسری باڈی موومنٹ نہیں ہوگی, تو آپ کو جھک کے کہیں رکھنا پڑے کہ وغیرہ. تو آپ کوشش کریں کم سے کم موومنٹ ہو, جتنا کم جھکیں گے کم موومنٹ جائز ہے, مگر کم کریں گے اتنا زیادہ نماز کی اہمیت وہ درجہ بلند ہو جائے گا. مگر آپ پڑھ سکتے ہو, دیکھیے صرف مکروہ کا مطلب ثواب میں کمی ہوگی. اوکے, ہوپ فلی بہت کلیئر ہوگا. اچھا, ایک سوال ہے کہ کین وی ویئر آر نیم پینڈنٹ ان عربک ورڈز ان حالت حیض, the names like Abiha, Zehra, Taqiya, Fatima, the holy names. So Yeah. can we wear the pendants in Arabic words in حالت Yeah. حیض؟ حالت حیض میں کیا جی بول. Same is for the pictures of Kaaba and Masjid Nabwi during haiz or in toilets. Yeah. And the bracelets of name Bibi Fatima without wuzu. اوکے, ابھی دیکھو آیت اللہ سستانی کی اگر تقلید میں ہے تو وہ کہتے اللہ کے نام کو اینی اسکرپٹ میں, انگلش میں ہو, اردو میں ہو, عربک میں ہو, وضو کے بغیر یا وضو کے ساتھ, مگر حیض میں وضو کے بغیر ٹچ کرنا حرام ہے, اور وضو ساتھ ہے مگر حیض کے عالم میں اس کو ٹچ اللہ کا کسی بھی اسکرپٹ میں ٹچ کرنا حرام. اس کا تو واضح فتویٰ ہے سب مراجع. معصومین کے نام, بی بی زہرا کا نام, اماموں کا نام, رسول کا نام, انبیاء کا نام, ہولی نیمس ہو, وہ کہتے مستحب ہے, بہتر ہے کہ ان کو وضو کے بغیر مس نہ کیا جائے. وضو بہتر اس میں ہے کہ مس نہ کیا جائے. اماموں کا نام, بی بی کا نام, انبیاء کا نام, ہولی نیمس نہ ٹچ کیا جائے بہتر ہے, مگر ٹچ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. بہتر لفظ کیا مانے مکروہ بھی نہیں, بہتر نہ کرے. جیسے امام حسین کا جنازہ ہم نے نکالا ہے, اس میں لکھا ہے یا حسین, جنازے کو اٹھانا کوئی حرج نہیں ہے, مگر یا حسین کو مس کرنا حیض کے عالم میں ہے یا وضو نہیں ہے تو مستحب ہے کہ مس نہ کرے. بہتر اس میں ثواب اس میں ملے گا کہ مس نہ کرے. آیت اللہ سستانی فرماتے. تو خانے کعبہ کو مس کرنا وضو کے بغیر وہ تو کوئی حرج نہیں. خانے کعبہ کا پکچر کیا پکچر, خانے کعبہ کا پکچر ہے کہ روزے کا پکچر ہے, وہ ٹچ کرنا حیض میں یا وضو کے بغیر اس کا کوئی مسئلہ نہیں, وہ ٹچ کر سکتے. صرف پکچر ہے, صرف پکچر, وہ اجازت. نام کی اہمیت بہت زیادہ, نام بہت امپورٹنٹ. مگر امام خمینی فرماتے کہ نہیں, نام بھی اون احتیاط واجب ہے کہ تم مس نہیں کر سکتے ہو بغیر وضو یا تو حالت حیض میں چاہے بھلے وضو ہو, وہ منع کرتے. تو تقلید میں آیت اللہ سستانی کی تقلید میں وہ جائز تو کہتے ہیں مگر بہتر کہتے ہیں کہ وضو کے بغیر مس نہ کرے, اور حالت حیض میں چاہے وضو کیوں نہ ہو تب بھی مس نہ کرے. ٹھیک ہے. Okay, the next question is, can we break fast half an hour late? Because first I want to finish my all namaz and then want to do the iftar. Yeah, we can do in Shia mazhab, we can do that. سنی مذہب میں اجازت نہیں ہے, سنی مذہب مکروہ ہو جائے, ان کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے, اس لیے وہ بہت جلدی کھول دیتے اذان کے اللہ اکبر رات کی. ان کی فقہ میں, ہماری فقہ میں نہیں. If you want to open your fast after half an hour, no problem at all. آپ کو سب پڑھ لینا ہے تاکہ کھانے کے بعد جسم ڈھیلا ہو جاتے کافی لوگوں کا, تو پھر پسند کرتے کہ جب پہلے پڑھ لے. بالکل اجازت ہے شریعت, مگر اتنا لمبا نہ کر دے کہ شریعت بہت زیادہ لمبا, یعنی آدھا گھنٹہ تو بالکل اوکے ہے, نو پرابلم. آدھا پونا گھنٹہ بھی اوکے, 1 گھنٹہ نہ کرے, آدھا پونا گھنٹہ تک اس لیے اوکے. Alright, وہ okay. بھی کہا ہے بہتر نہ کرے, مکروہ نہیں کہا ہے. علماء نے کہا بہتر ہے اس سے بہت لمبا نہ کرے روزہ کھولنے میں. ٹھیک ہے. اچھا, اگلا سوال یہ ہے کہ ہم امام حسن کا سفرہ 22 جمادی الثانی کو کیوں بچھاتے ہیں؟ یہ ان کی ولادت کی دن تاریخ تو نہیں ہے. ایک روایت میں 23, کون سی تاریخ آپ نے بولا ہے؟ 22 جمادی الثانی. 22 جمادی الثانی. پتہ نہیں, یا بتاتے کہ امام حسن کو ران پہ مارا گیا تھا تو کوئی سی جمادی الثانی کی تاریخ تھی, مگر کوئی خوشی کا دن کا مجھے کچھ نہیں پتا. میں نے دیکھا ایک روایت میں ملا کہ ان کو زخمی کیا گیا تھا, مگر مجھے اور اس سے زیادہ علم نہیں ہے. مگر ہم دسترخوان امام حسن ولادت میں کرے تو زیادہ اچھا ہے, مگر ماہ رمضان میں ہوتی ان کی ولادت, افطاری کر سکتے ہیں.
तारीख करवा सकते तो और डबल सवाब मिलेगा, मगर कभी भी साल में कभी भी कर सकते, चाहे उमुल बनीन का दस्तरखान हो और इमाम हसन का। ये दो दस्तरखान इतना मशहूर है जिनके जरिए इतनी हाजतें पूरी होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों दस्तरखान। साल में आपको जब चाहे आप दोनों दस्तरखान बिछा सकते हैं। मुझे पता ही नहीं है कि 22 को क्यों चुना गया बाईजी जमात सानी को, आई डोंट नो द रीजन, आई एम नॉट श्योर ऑफ द रीजन। ओके ओके। एक सवाल आया कि क्या हम जेंट्स टेलर को कपड़े स्टिच करने के लिए दे सकते हैं, या बेटर ये है कि हम लेडीज टेलर को दें? नेचुरली बेटर लेडीज को उनको अट्रैक्शन न आ जाए। देखो आयतुल्लाह खुमैनी ने खामैनी ने क्या फतवा दिया कि टूटे हुए औरत का बाल टूट गया है, टूटेला हुआ औरत के साथ स्टक भी नहीं, अलग है, उनको भी देखना मना करते, उसमें भी शहवत पैदा हो सकते मर्द को, टूटे हुए बालों। इमेजिन करो, आयतुल्लाह खुमैनी और खामैनी का ये फरमाया। तो आयतुल्लाह खुई और सिस्तान इजाजत देते कि उसको देख सकते, मगर आयतुल्लाह यानी उनका ये बता रहा है कि इतना शहवत आने का इम्तान है मर्दों को, वरना वो क्यों ऐसा कहते कि खुमैनी और आयतुल्लाह खुमैनी और आयतुल्लाह खामैनी कि टूटे हुए बालों को भी मर्द ना देखे औरत के। तो फिर यकीनन एक औरत की वेल शेप बॉडी होगी, हो सकता है उनको अट्रैक्शन आ जाए, रिस्क तो है मर्द, मगर मुझे नहीं लगता हराम होगा। हराम तो नहीं होगा क्योंकि वो टेलर है, आपने आपका नाप आप नहीं लेता, आपने देखो कपड़े का नाप दे दिया है, उनको नाप दे दिया और कहा कि इस नाप पे सिले, नाप नहीं लेता है, नाप तो लेने में तो गड़बड़ हो जाएगी। आपने उसको एक दूसरा लिबास दे दिया, इस नाप पे तू सी दे, तो गुनाह तो मुझे नहीं नजर आता, फिर भी मैं उलमा से पूछ दूंगी, गुनाह तो नहीं नजर, मगर बेहतर अमल नहीं नजर आता है कि वो इतना शेप वाला देखे तो उसको लज्जत आ जाए, रिस्क तो है। ठीक है। अच्छा, एक है कि एक शख्स ने बैंक में कुछ पैसे रखे जिस पर खुम्स नहीं निकाला था, अब उस अमाउंट पर इंटरेस्ट भी आया और फिर उस पैसे से उसने गोल्ड ऑर्नामेंट्स लिए हैं और वो पहन भी लिए हैं। तो अब अगर कोई खुम्स निकालना चाहता है तो क्या करे, किस पे निकालेगा, वो गोल्ड पे या पैसों पर? और अगर गोल्ड पे निकलेगा तो आज के रेट के हिसाब से निकलेगा क्या? Okay, इसका अब प्लीज क्वेश्चन स्लोली। जेब में कुछ पैसे थे, जेब में के बैंक में? बैंक में, एक शख्स के बैंक में, इसीलिए कुछ मैं सही लफ्ज नहीं सुना। अच्छा, बैंक में उनके कुछ पैसे पड़े थे, नंबर 1। हाँ, उस पर खुम्स नहीं निकाला था, समझ गई, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आ गया, हाँ, और उसके बाद उस पैसे से गोल्ड ऑर्नामेंट्स लिए हैं और वो पहन भी लिए हैं, तो पहन लिए जी। अब वो उस पे खुम्स निकालना चाहता है। उसने पहन लिया जी, हाँ, मगर पहन लिया सही, मगर अगर उसको साल हो गया या खुम्स की तारीख आ गई, बैंक में पैसे पड़े थे, उसमें इंटरेस्ट भी मिला, काफिर की बैंक के वोटे हलाल इंटरेस्ट था, जो बैंक के मसाइल हम कर चुकी हूँ, मगर दोबारा रिक्वेस्ट आया है करूंगी मैं। तो अगर वो पैसे को साल हुआ या खुम्स की तारीख आ गई, जो पहले पड़े थे वो भी इंटरेस्ट मिला, सबको साल हो गया है, तो खुम्स तो वाजिब हो गया। उससे उसने जेवर लिया और जेवर पहन लिया, तो अभी पैसे पे खुम्स वाजिब था, उसने ले लिया जेवर, तो आज उनको वही कीमत की पैसे पे खुम्स वाजिब हो गया, वो कीमत पे। क्यों? खुम्स जेवर पे वाजिब नहीं हुआ था, जो बैंक में पैसे थे उनको साल हो गया, उनकी खुम्स की तारीख आ गई और इंटरेस्ट मिला, उनको साल हो गया, तो एक्चुअली खुम्स वाजिब था पैसे पर, मगर वो गफलत में चला गया कि जिहालत में उसने खुम्स नहीं दिया और जेवर लेन के पहन लिया। तो उसको तौबा तो करनी पड़ेगी कि उसने वो जेवर पहना जिसमें किसी का हक था, तो मगर उसको खुम्स कौन सी कीमत पे देगा? वही कीमत पे जितने बैंक में पैसे थे ना, उनका 5वां हिस्सा देगा। जेवर का वैल्यू पे देते तो वो ज्यादा उनको देना पड़ता, जेवर की कीमत पे देते तो उनको आज की वैल्यू देनी पड़ती, मगर जेवर पे वाजिब नहीं हुआ है, वाजिब हुआ है पैसों पे। अगर फर्ज करके 6 महीने तक पैसे पड़े थे, 6 महीने जेवर नहीं पहना, 6 महीने थे बैंक में पैसे पड़े थे और 6 महीने जेवर नहीं पहना, तो जेवर पे खुम्स वाजिब हुआ। 12 महीना हुआ, 6 महीने पैसे को, 6 महीने जेवर को, तो आखिरी तारीख का इस साल की तो जेवर पे खुम्स, तो आज की कीमत जेवर की देनी पड़ती, जेवर की। मगर क्योंकि उसको ये है कि पैसे को 1 साल हो गया था, तो अभी वो कीमत जो बैंक में थे उसका 5वां हिस्सा खुम दे के तौबा कर ले और इंशाअल्लाह अल्लाह माफ करेगा। All right. The next question is, can we wear colored head scarf for the hijab?
اس کا سوال لاسٹ ٹائم بھی آ گیا. کلرڈ ہیئر اسکارف اور شیلا تم پہن سکتے ہو کہ جو اٹریکٹیو کلر نہ ہو, نامحرم کے لیے آئی کیچنگ کلر نہ ہو. جیسے میں نے بتایا شاکنگ پنک ہو, وہ اٹریکٹیو کلر ہے, یا بہت زیادہ چمک دمک ہو کہ مرد کی آنکھ اس کی طرف جائے, آئی کیچنگ کلر. لیمن یلو, وہ آئی کیچنگ کلر. ایسا کلر نہ ہو, یا فیروزی, وہ بھی آئی کیچنگ کلر ہے. تو براؤن کلر ہے, بلو کلر ہے, ایسے کلر کوئی حالت ہے, مرون ہے, یہ کلر ایسے کلر ہے کہ وہ پرپل ہے, وہ اتنا اٹریکٹیو نہیں لگتا ہے جو عام لوگوں سے پوچھا گیا. اس کے باوجود آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہو ان سے دریافت کر سکتے ہو کہ یہ آپ کو کیسا اٹریکٹیو کلر لگتا ہے نامحرم کے لیے. تو نامحرم کلر اسکارف پہننے کا منع نہیں ہے, مگر آئی کیچنگ کلر یا آئی کیچنگ ڈیکوریشن نہ ہو. ٹھیک ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ نوجوان لڑکے اپنے فیوریٹ گیمز کے لوگوز کا لاکٹ پہن سکتے ہیں کیا؟ فیوریٹ گیمز کے لاکٹس؟ ہاں, گیمز کے فیوریٹ گیمز کے لوگوز, جو لوگو ہوتا ہے, جو اس کا سائن ہوتا ہے, اس کا لاکٹ پہن سکتے ہیں. کون, لڑکیاں کہ لڑکے؟ لڑکے, نوجوان لڑکے. ہاں, لڑکے پہن تو سکتے ہیں, مگر بہتر ہے نہیں, کیونکہ ایک عورت کا یہ زیور پہننا ایک عورت کی زینت ہے, مرد کے لیے نہیں ہے. تو منع تو نہیں کرے گا شریعت ان کو پہننا ہے, تو منع تو نہیں کرے گا شریعت, حرام تو نہیں ہوگا ہرگز نہیں. ان کو پہننا ہے تو پہننے کی اجازت. جیسے لڑکا کچھ ایک ایئرنگ پہن لیتا ہے, کچھ نے 2 ایئرنگ پہن لیا ہے, کچھ نے اور سلور چین پہن لیا, لٹکا دیا گلے میں, تو ایک گرلش قسم کا ہے. ہم تو ایک ویمینش لک ہے, ایک مردانگی میں کمی ہونے کے امکان ہے, کیونکہ عورت کے لیے زیور ہے. ان کے لیے عقیق فیروزہ کی انگوٹھی ہے, وہ انگوٹھی پہنے, خاص کر کے چھوٹی انگلی میں, رائٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی میں مومن کی نشانی ہے. سب سے چھوٹی انگلی میں رنگ ہونی چاہیے, ہائیسٹ ثواب اس کا ہے, سب سے چھوٹی انگلی میں ہے نا, اس میں رنگ ہونی چاہیے. تو یہ ان کو تو شریعت منع تو نہیں کہ حرام تو نہیں ہوگا, مگر فیمینین آؤٹ لک ملے گا اس کو, میں فیمینیٹی آ سکتی ہے, میسکولینٹی میں کمی ہو سکتی ہے, تو ایڈوائزیبل نہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن از, پہنے ہوئے گولڈ کو سیل کریں اگر, تو اس پیسوں پر کیا سال پورے ہونے کے بعد خمس ہوگا؟ یعنی پہنے ہوئے زیور پہن لیا جی, پھر کیا ہے, پہن لیا پھر پہنے ہوئے گولڈ کو اگر سیل کریں تو اس کے بعد جو پیسے ہوں گے اس کو کیا سال ہونے کے بعد اس کے اوپر خمس ہوگا؟ نہیں ہوگا خمس, کیونکہ پہنا ہوا زیور تھا. پہنے ہوئے زیور پہ اگر اس کو بیچ لیا تو اس کو جو پیسے ملے سال بھر رہا اور زیادہ رہا تو خمس نہیں ہوگا, کیونکہ پہنے ہوئے ہو یا مال مخمس ہو, آپ کا زیور میں خمس نکال چکے تھے, اب آپ نے بیچ لیا تو خمس دوبارہ نہیں ہوگا. اسی طرح آپ نے پہنے ہوئے زیور کو بیچ لیا, اب خمس نہیں ہوگا. اوکے ٹھیک ہے, یہ میری انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوا ہے اس وجہ سے. اچھا جی, نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر قضا روزے باقی ہوں تو کیا روزے کی منت کر سکتے ہیں پھر بھی؟ آیت اللہ سستانی کے دوسرے اجازت دیتے ہیں. آیت اللہ سستانی نے احتیاط واجب لگائی ہے کہ ماہ رمضان کے قضا روزہ جن پہ ہو تو منت نہ مانے, مگر ان کو مسئلہ نہیں پتا تھا, نے منت مان لی تو اب منت پورا کرنا واجب ہے, مگر شرط کے پہلے قضا روزہ ختم کرے. منت کو ڈیلے چاہے جتنا ڈیلے کرے, مگر پہلے قضا روزہ, پہلے تو کہا منت نہیں مانے, مگر اس کو مسئلہ نہیں پتا تھا, نے منت مان لی تو پھر اب منت پوری کرنا تو واجب ہے, تو پہلے قضا روزہ کو کمپلیٹ کرے, پھر منتی روزہ کا ادائیگی کرے. مگر اگر منت ماننا ہے کسی کو بہت طرف ہے کہ میں منت مانوں, تو وحید خراسانی, آیت اللہ وحید خراسانی کو رجوع کر لے. وہ کہتے اجازت ہے کہ قضا روزہ ہو تب بھی منت مان سکتے, جیسے آیت اللہ خوئی نے کہا تھا قضا روزہ تب بھی منت مان سکتے ہو. آیت اللہ وحید خراسی نمبر 2 میں ہے, تو آپ ان کو رجوع کر کے منت مان سکتے ہو, تو یہ منت قبول صحیح مانی جائے گی, منت صحیح مانی جائے گی. اوکے ٹھیک ہے. 2 سوال صدقے کے حوالے سے ہیں. ایک یہ کہ کیا صدقہ صرف غریبوں کو ہی دینا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ غیر سادات بھی کیا اپنا صدقہ سید کو دے سکتا ہے؟ مستحب صدقے کی بات ہو رہی ہے. مستحب صدقہ
तुम मालदार को भी दे सकते हो, मियाना रवि को भी दे सकते हो, मगर गरीब को देने में हाईएस्ट सवाब है. सवाब की कैटेगरी में फर्क पड़ता है. और मुस्तहब सदका सैयद को भी दे सकते हो, मगर गैर सैयद को देने में सवाब ज्यादा है. और सैयद को इमाम जामिनी, हजरत अब्बास से वगैरह इमाम जमाना का सेहत सलामत का सदका है, वो देने में सवाब ज्यादा है. और गैर सैयद का सदका सैयद को तो दे सकते हैं, मगर सवाब इसमें कि गैर सैयद को दे, इसमें सवाब ज्यादा है, मगर सैयद को दे सकते हैं. और इसी तरह सदका मालदार को, वालिदैन को, फैमिली रिश्तेदार सबको दे सकते हैं. खाली नीडी को देना, जिसको तकलीफ है, उसकी तकलीफ आपने दूर किया, इसीलिए सवाब ज्यादा बढ़ गया. ओके, ठीक है. मुस्तहिब नमाज में हिलना जुलना जायज है. मैं अक्सर मुस्तहिब नमाज में दरवाजा भी खोलने जाती हूँ, कुरान भी उठाकर सूरा पढ़ती हूँ, या कभी स्टोव ऑफ करना होता है तो वो भी करती हूँ. सुन्नत मुस्तहब नमाज चलने फिरने में, घर में नहीं पढ़ी जाती, सफर में, गाड़ी में हो, बस में हो, रास्ते में चल रहे हो, तो वहां चलते फिरते मुस्तहब नमाज इजाजत है. घर में तो साकून से पढ़नी पड़ेगी. जहाँ कहीं रुके हुए है वहां चलने फिरने की मुस्तहब नमाज नहीं पढ़ेंगे. मसला समझने में गड़बड़ हो गई है. मसला ये है कि आप चलते फिरते नमाज मुस्तहब तब पढ़ सकते हो, सफर में हो, गाड़ी में हो, बस में हो, वॉक कर रहे हो, चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो आप चलते फिरते पढ़ो. मगर घर में है तो आप तमानीना आप साकून से पढ़ेंगे एक जगह. ठीक है. अच्छा, ये इस सवाल के बारे में मुझे नहीं पता. वो कह रही हैं कि ताहिरा आंटी ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि अल्लाह और मासूमीन के नेम हम ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगाकर और वो पहन सकते हैं. हाँ, या पेंडल है, अंगूठी है, पेंडल है, अंगूठी का अल्लाह का नाम लिखा हो, उसमें हम क्यूटेक्स, व्हाइट क्यूटेक्स लगाते हैं, सोनार भी लगा देता है, तो फिर आपको मसला टच का खत्म हो गया. वरना तुम अंगूठी पे अल्लाह लिखा है या पेंडल में अल्लाह लिखा है तो हराम है टच करना, या स्किन को पेंडल उलट गया तो आपकी सीने पे लग गया तो टच हुआ, आपका वुजू नहीं था, या आप हैज में थे तो गुनाह हुआ ना. तो आप उसमें आप व्हाइट क्यूटेक्स कवर कर ले तो कवरिंग आ गई, तो अभी आपका टच डायरेक्ट नहीं हो रहा है नाम पे. मासूमिन के नाम पे भी अगर आपने व्हाइट क्यूटेक्स लगा दिया तो डायरेक्ट टच नहीं हो रहा है, कवरिंग आ गई, लेयर आ गया, तो इसीलिए कोई हरज नहीं है. हैज में भी पहन सकते हो, फिर आप वजू के बगैर भी पहन सकते हो, कोई मसला नहीं है. ठीक है. ओके. कैन वी रीड सूरह फातिहा इन ऑल 4 रकात इंस्टेड ऑफ तस्बीह अरबा? जी, आप पहली 2 में तो दूसरा सूरा होगा, पहली और दूसरी में सूरह फातिहा के साथ दूसरा सूरा होगा. तीसरी और चौथ में वाजिब तखीरी है. वाजिब तखीरी मीन्स टू चॉइस बिटवीन 2 वाजिबात, जैसे जुमा पढ़ो या जोहर पढ़ो या जुमा पढ़ो, दोनों नहीं पढ़ने के. इसी तरह तीसरी और चौथी में या तस्बीह आते अरबा पढ़ो 1 मरतबा, या सूरह फातिहा पढ़ो 3 मरतबा पढ़ना मुस्तहब है, मगर वाजिब 1 मरतबा पढ़ो या तो सूरह फातिहा. तो ये तो आपने चारों में पढ़ने की इजाजत, मगर सवाब ज्यादा तस्बीह आते अरबा, सवाब ज्यादा, मगर कन्वर्ट ही होता है नया. इनको पे हम सूरह फातिहा सिखाते, भी तस्बीह आते अरबा नहीं सिखाते, क्योंकि उनके जबान में अरबिक नहीं बैठती, तो फिर उनको हम कहते हैं तो आगे जाके तो खुद तस्बीहात अरबा बाय हार्ट करना, क्योंकि उसका सवाब बहुत ज्यादा है कि तीसरी और चौथी में तस्बीहात अरबा पढ़ो. मगर सूरह फातिहा बिल्कुल पढ़ सकते हैं, नमाज बिल्कुल सही है, खाली सवाब ज्यादा है तस्बीहात अरबा. 1 मरतबा वाजिब है, 3 मरतबा मुस्तहब है. ओके. क्या मुमय्यज से पर्दा करना वाजिब है? अकॉर्डिंग टू आयतुल्लाह सिस्तानी एहतियात वाजिब है, मुमय्यज का एहतियात वाजिब है कि मुमय्यज का पर्दा करो. फिर आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने भी एहतियात वाजिब कहा, आयतुल्लाह खामनाई ने भी एहतियात वाजिब कहा कि मुमय्यज का पर्दा करना. आए शुबेर जंजानी वो कहते मुस्तहब है आयतुल्लाह खुई की तरह, आयतुल्लाह खुई ने भी मुस्तहब करार दिया था मुमय्यज का पर्दा, इसी तरह आज आयतुल्लाह शुबेर जंजानी मुस्तहब कहते. तो अगर वो डिफिकल्ट हो रहा है, उनके पर्दा नहीं करना है मुमय्यज का, तो फिर आप शुबेर जंजानी को रुजू कर लो. तो आयतुल्लाह सिस्तानी एहतियात वाजिब है, उसके बाद वहीद खुरासानी की भी एहतियात वाजिब है, तो शुबेर जंजानी मुस्तहब करार दिया है, तो आप वहां रुजू कर ले, आप फिर पर्दा करने की जरूरत नहीं है, मुस्तहब है. ओके. अच्छा, शी इज आस्किंग दैट वुमेन इन वेस्ट
Can they do? Can women in West do hijab or not? I have heard that Ayatollah Sistani has not allowed the niqab for the women living in West. निकाब पूरा पर्दा तो वाजिब है सबके लिए, चेहरा खुला रखने के लिए, और हाथ इतना खुला रखने की इजाजत मिले, इतना रिश्त तक, ये पहले आखिरी लाइन है ना, यहाँ तक खुले रखने की इजाजत है. अगर उसमें जीनत न हो, चेहरे में न मेकअप हो, हाथ में मेहंदी वगैरह, नेल पॉलिश वगैरह न हो, तो इजाजत है कि कोई डेकोरेशन न हो, कोई जीनत न हो, तो इतना खुला रखने की इजाजत है. अगर जीनत है तो फतवा है कि कवर करना पड़ेगा. जीनत अगर है, चेहरे पे मेकअप है या हाथ पे मेहंदी वगैरह, तो वाजिब फतवा दिया है कि कवर करना पड़ेगा. वरना कवर करना, अगर मेकअप नहीं है तो मुस्तहब है कवर करना. आयतुल्लाह सिस्तानी कहते खुला रखने की 2 इजाजत है, हाथ और कलाई तक और चेहरा, अगर मेकअप जीनत नहीं है, ठीक है ना, वो इतना खुला रखने की इजाजत देते हैं. और फिर दूसरा आपका क्वेश्चन क्या था? यही था कि फेस कवरिंग वेस्ट में है या नहीं. हाँ, वेस्ट में फेस कवरिंग का अगर आपकी तौहीन हो रही है, आपसे छीन लेते पर्दा और बदतमीजी हो रही है, तो का कवर न करना. वरना तो कवर का तो बहुत सवाब है कि वो बीबी फातिमा के साथ जन्नत में 3 औरतें जाएंगी. इसमें एक जो पूरा पर्दा किया है वो भी जन्नत में बीबी फातिमा के साथ कयामत के मैदान से लेके जाएंगी, उसका तो बहुत ज्यादा सवाब. मगर आप ऐसे शहर में रह रहे हो कि आपकी तौहीन मजाक उड़ाई जाती है, आपको छीन लेते वगैरह, तकलीफ अजियत पहुंचाते हैं, वहां आप चेहरा खुला रख सकते हो. वरना आपके कैसे इतना वेस्ट में कितने ऐसे मुल्क है, कई औरतों करती है, कई सैदानियों पूरा करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको. तो हर शहर में ये प्रॉब्लम नहीं है. जहाँ प्रॉब्लम उनकी बात है, वो भी बेहतर है कि हिजरत कर ले, उसको पूरा पर्दा करना है और माहौल की वजह से नहीं कर सकते हो, जगह को बदल दे. कुछ जगह में डिस्टर्ब नहीं करते, कुछ जगह में बहुत बुरे लोग होते कि तकलीफ पहुंचाते. ठीक है. और ये लास्ट सवाल है कि कैन वी से आमीन इन आवर वाजिब नमाज द वे अहले सुन्ना पीपल से? वी कांट. नमाज बातिल हो जाएगा जानबूझकर किया तो. भूले से क्या तो सीधे सहो करना पड़ेगा. क्यों? आमीन कुरान में नहीं है. नमाज में कुरान के अलावा कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. कुरान में होना चाहिए. पूरे कुरान में आमीन नहीं है. रुकू का जिक्र करते, सद्दे का जिक्र करते, सूरा पढ़ते हैं, उस सब में आप देखेंगे कुरान का जिक्र है. पूरा नमाज कुरान है, सिवाय कुनूत में हम दुआएं पढ़ते हैं. तो सूरे फातिहा के आमीन आपने कहा तो आपने एक गलत लफ्ज डाला है नमाज में जो कुरान में नहीं है. तो फिर आपने भूले से पढ़ लिया तो नमाज सही सीधे सौ कर लो, मगर आपने जानबूझकर किया तो नमाज बातिल हो, तो नमाज बातिल है. ठीक है. और आंटी बहुत सारे लोगों ने आपने जो बुक अभी हम लोग को शेयर की है उसकी एक दफा फिर से नाम और डिटेल्स मांगे हैं. Okay. अगर आप उसको स्क्रीन पे दिखा देंगी तो मैं स्क्रीनशॉट लेके और जो है सेंड कर दूंगी, अगर इसमें आपको इतराज ना हो. नजर आती है? जी नहीं, बहुत बहुत ज्यादा हिल रही है. आप इसका नाम दोबारा से बता दें और राइट हैंड नाम बता दें. अभी सही है? थोड़ी बहुत. कई फरे गुनाहाने कबीरा, कई फरे का ये फे रे, कई फरे गुनाहाने कबीरा. लिखने वाला आयतुल्लाह सैयद हाशम, आयतुल्लाह सैयद हाशम रसूली महलाती. बहुत अच्छी किताब है. आप कितने पॉजिटिव हो जाएंगे लाइफ में, आप देखना, बहुत कमाल किताब है. ओके. अब मैंने इसका नाम लिख लिया और मैंने पिक्चर भी ले लिया. जज़ाकल्लाह आंटी. शुक्रिया. जज़ाकल्लाह. आप सबको आखिर में हम दुआ करते, खुदाया परवरदिगार वास्ता तुझे शहजादी फातिमा का विलादत अनकरीब आने वाली. आज शहजादी उम्मुल बनीन की शहादत की शब है, कल उनका शहादत का दिन है. परवरदिगार ये इतनी अजीम औरत है, इतनी अजीम औरत है यार. इनकी जियारत के अल्फाज हम देखते हैं तो पता चलता, इमाम कहते वो तय्यब व ताहिरा थी, वो तकियत नकिया थी, वो रादियत मर्दिया थी, वो साबिरा व शाकिरा थी, वो फादिला ज़किया थी. इतनी जियारत. एक में तो हम सलाम करते, एक जियारत में अस्सलाम अलैकी या अजीज ज़हरा, ज़हरा की अजीजा, ज़हरा की अजीज. आप सोचिए इतनी अजीम औरत है. उम्र
ام البنین نے اپنے ساری اولاد نسل در نسل قربان کری. ایک حضرت عباس کا بیٹا عبید اللہ بچا جن سے عباس کی نسل چلی. اتنی قربانیاں دی ہے. یہ اخلاص، جب انسان کے پاس اخلاص ہوتا ہے اور جتنا قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، اللہ ان کو باب الحوائج بنا دیتا ہے. وہ باب الحوائج بن جاتا ہے. اخلاص اور قربانیاں، اتنی قربانیاں اخلاص کی آخری منزل پہ تھی. اتنا زیادہ اخلاص ہے ام البنین. مجھے آج اس کا ذکر کرنا تھا مگر آپ کے سوالات کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا کہ تقریر ہو گئی تھی آپ کے سوالات کے ذریعے. مگر اتنی عظیم عورت، اتنی بیان کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ ہر لحاظ سے. عقل تو ام العقل کہا گیا، ام الخیر کہا گیا. عقل میں ام العقل، خیر اس میں خیر ہی کہنا. ام المقارم یعنی مکارم الاخلاق کی ماں. آپ دیکھ، ام الشہداء اربعہ، 4 شہداء کی ماں. مسلسل آپ دیکھ، ام الکرامہ، ام الکرامہ کرامت کی ماں. ان کی کتابیں بھری پڑھی ہے، پوری کتابیں بھری پڑھی ہے. کیا کوئی نہیں، ہر کوئی ان کی وسیلے سے ان کی حاجت ضرور پوری ہوتی ہے اگر دل سے کرتا ہے. ام البنین کو پہلے استغفار کر کے ان کو سورہ الحمد ہے یا درود پڑھ کے یا زیارت عاشوراء یا زیارت وارثہ، کیونکہ امام حسین سے عشق تھا. اپنے بچوں کی اپنی ممتا کو بھی قربان کر دیا، اپنے نام کو بھی قربان کیا کہ بچوں کے ماں یاد نہ آئے. اپنی ممتا کو بھی قربان کیا. 4 بچوں کو میں نہیں چاہوں گی، میں حسین کو چاہتی، سب قربان حسین کی. اتنا زیادہ عشق حسین تھا. تو ان کی نیابت میں کوئی زیارت عاشوراء پڑھے اور امام حسین کا ہدیہ کرے، ان کے نیابت میں کوئی زیارت وارثہ پڑھے، زیارت جامعہ کبیرہ پڑھے. آپ دیکھیں کہ ناممکن حاجت آپ کی پوری ہوگی، امپاسبل کام آپ کا پاسبل ہو جائے گا. نماز جعفر ان کے ہدیہ کرے وغیرہ. تو آپ دیکھیں گے کہ آج کی رات اور کل کا دن ان کی شہادت کی تاریخ ہے. جتنا ہو سکے ماتم کرے، ان کو یاد کرے، ان کا ذکر کرے، ان کا ذکر سنے، ان کو ہدیہ بھیجے. بہت ان کا احسان ہے ہمارے کندھوں پہ، بہت زیادہ احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یاد کرنا چاہیے. انشاءاللہ جناب ام البنین کا واسطہ، جناب امام زمانہ کو شہزادی فاطمہ زہرا کا واسطہ، پروردگار ہم جو علم حاصل کرتے ہیں عمل کرنے کا ہمیں توفیق عطا. خداوند ہمیں پازیٹیو زندگی، پازیٹیو سوچ، پازیٹیو زبان، پاک دل حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا. ہماری امام زمانہ کی ہمیں خوشنودی عطا ہو، ایسے ہمیں عمل کرے. ہمارے امام زمانہ ہم سے راضی رہے. ہمارے امام زمانہ کو ظہور تو جلد کر، ہمیں ان کا ناصر و مدد. آج اس غیبت کبریٰ میں بھی، اس کے ظہور میں بھی ہم مسلسل ان کی ہر لمحے مدد کر. جس طرح ام البنین نے اماموں کی مدد کی، جس طریقے سے اماموں کی مدد ام البنین نے جو کی ہے، ان کی جان قربان کی امام پہ، امام وقت پہ، اس طرح ہمیں بھی ہماری جان، ہم اولاد کی جان، سب چیز قربان کر کے ام البنین کے نقش قدم چل کے ہم سب قربان کر کے ہمارے امام زمانہ کے لیے ہم تیار اور آمادہ رہے ہر حال میں. آمین سمان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی فاطمہ وابیها وامها وبعلیها وبنیها وسر المستودع فیها بعدد ما احاط بعلمک احصاء. ہم آج امام زمانہ ام البنین کی تعزیت پیش کرتے ہیں اور آج کے درس کا ثواب ہم بی بی فاطمہ اس کے ایام ابھی بھی جاری ولادت تک ایام ہے ان کو ہدیہ کرتے اور جناب ام البنین کو امام زمانہ کو آج کے ہدیہ کرتے. انشاءاللہ امام بی بی قبول کریں گے. آمین سبحان.